Subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. الحمد لله نحمده من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. سورہ قلم کی یہ آیات ہیں. کئی ہفتوں سے اس سے پچھلی آیات پر بیان چل رہا ہے، وہ میں نے اس دفعہ احتیاطاً تلاوت کی نہیں ہے، پھر وہی دوبارہ وہی بیان ہو جاتا، تو اس لیے میں نے اگلی آیات تلاوت کی ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ لوگ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرنے کے بعد سب برابر ہیں، تو پھر اچھا برا کچھ ہے ہوتا ہی نہیں ہے، پھر تو نہ اچھا اچھا ہے نہ برا برا ہے. یہ تو اللہ نہیں کر سکتے. اور پھر یہ کہ انسان یہ سمجھتا ہے جیسا میں آج ہوں اگر قیامت ہوئی تو کل بھی اچھی حالت ہی ہوگی، تو اللہ نے فرمایا یہ بھی غلط ہے، بغیر دلیل کے بات کرتے ہو. تو ایک فالٹ مشرکین میں یہ بھی تھا جو آج بھی ہے. کچھ تو آخرت کو مانتے ہی نہیں تھے، ان کا بھی تذکرہ ہو گیا. کچھ مانتے تھے مگر خوش فہمیوں میں مبتلا تھے، یہاں بھی اچھے تو وہاں بھی اچھے. اور کچھ لوگ ایسے تھے جن میں ایک الگ قسم کا فالٹ تھا. وہ یہ تھا کہ ہمارے چونکہ تعلقات اچھے لوگوں کے ساتھ ہیں اور ہم بزرگوں کی مورتیاں بنا کر ان کے سامنے جھکتے ہیں، انہیں عزت دیتے ہیں، تو یہ قیامت کے دن ہمیں بخشوا دیں گے. تو اس لیے قرآن نے کہا ام لکم شرکاء، کیا تمہارے کوئی شریک ہیں جو تم نے اللہ کے ساتھ ٹھہرا رکھے ہیں؟ فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، لے آؤ ان کو ہمارے سامنے، لے آؤ، ابھی لے آؤ نا. اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے SHO صاحب کا حکم آیا وارنٹ کا، یا بلکہ رینجرز والے پکڑ لیتے ہیں نا اکثر راستے میں، گاڑی روکتے ہیں، کاغذ دکھاؤ، آپ کہتے ہو جی میرے تعلقات ہیں، تو رینجرز والوں کو غصہ آتا ہے نا، کہتے ہیں لے آ بھائی کون ہے ذرا بتا، ہمیں بھی نمبر دے، ہم سے بھی بڑا ہے کوئی. DSP صاحب نے آپ کو وارنٹ بھیجے گرفتاری کے، آپ کہہ رہے ہو جی میرے بھی پولیس میں بڑے تعلقات ہیں، تو اس کو غصہ آئے گا نا کہ بھائی میں تجھے تھانے میں بلا رہا ہوں اور تو کیا کہہ رہے میرے تعلقات ہیں. تو وہ فوراً دھمکی کیا دے گا، لے آ بھائی کون ہے بھائی، ہمیں بھی تو پتہ چلے. تو وہاں تو ممکن ہے SHO نے بلایا، آپ DSP کو فون ملا دیا آپ نے، وہاں پاسبل ہے، بعض دفعہ وہ دھمکی گلے بھی پڑ جاتی ہے. لیکن اللہ کے سامنے کسی کو لانا ممکن نہیں ہے. جس کی اللہ پر چلے، جس کی کس پر چلے، اللہ پہ، کیا آپ اس کو لے آئیں اور کہیں اللہ یہ میری مجھے بخشوا دے گا؟ تو اللہ نے فرمایا فلیاتوا بشرکائہم، لاؤ نا، ہمیں بتاؤ تو صحیح کون ہے جو ہمارے مقابلے میں ہے، ہم بخشنا نہ چاہیں اور وہ کیا کر دے، بخشوا دے. تو یہ خوب سمجھ لیں، دنیا میں کسی کافر کا آج تک یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ پہ سے بھی بڑا کوئی خدا ہے جو اللہ پہ زبردستی کر کے بخشوا دے گا، ایسا نہیں تھا. بلکہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ کچھ لوگوں نے اللہ کی عبادت کی، اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، تو اللہ ان کی بات رد کر ہی نہیں سکتا. یہ اللہ نے گویا اپنے اوپر لازم کر دیا ہے. اب اللہ پابند ہے کہ وہ لازمی ان کی بات سن کر سفارش
کرے گا. اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں شفاعت قہریہ, زبردستی والی شفاعت, کہ بس اللہ ان کی بات کبھی بھی ٹال نہیں سکتا. تو اللہ نے اس کی نفی کی ہے کہ ان کو لے آؤ, کون ہے جس کی بات میں ٹال نہیں سکتا, ایسا کوئی بھی نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آج کل بھی یہ شرک بہت مارکیٹ میں پھیلا ہوا ہے کہ مزاروں پہ جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا چڑھاوے چڑھا رہے ہیں کہ جی یہ لوگ ہمیں قیامت کے دن کیا کریں گے, بخشوائیں گے. تو ایسا نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ نیک لوگ اللہ سے شفاعت کریں گے, دعا کریں گے, اور دعا میں جیسے دنیا میں اللہ کو یہ حق ہے کہ چاہے تو قبول کر دے اور چاہے تو مسترد کر دے, تو یہ قیامت میں بھی ہوگا کہ نیک لوگ اللہ سے گزارش کریں گے, دعا مانگیں گے کہ اللہ فلاں کے حق میں ہماری شفاعت کو قبول کر لے. اللہ کی مرضی کرے یا نہ کرے, اس کی مرضی ہے. رہا یہ مسئلہ کہ کوئی اس بارے میں اللہ کا اصول ہے, ضابطہ ہے کہ وہ کس کی سفارش قبول کر سکتا ہے, کس کی نہیں کرے گا, تو اس کا اللہ نے ایک ضابطہ بنایا ہے, اور وہ قرآن میں اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ ضابطے کو جاری بھی فرمایا ہے. پہلا ضابطہ اللہ نے یہ بیان کیا کہ غیر مسلم کی شفاعت قبول نہیں ہوگی, کچھ بھی ہو جائے, چاہے ان کا بیٹا پیغمبر ہی کیوں نہ ہو. اور قرآن نے دو ٹوک لفظوں میں بیان کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی شفاعت ان کے والد کے حق میں بھی قبول نہیں ہوگی. کچھ چیزیں قرآن میں بہت وضاحت سے بیان ہوئی ہیں, حتیٰ کہ اللہ نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ پیغمبر کو اپنے والد کی شفاعت کی اجازت بھی نہیں ہے, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. جب پیغمبر کو نہیں ہے تو پیغمبر کے علاوہ کسی اور کے بارے میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, وہ تو ہے ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں میں ایک بہت بڑا فرق پیدا کر دیا ہے کہ جو اپنے ہوتے ہیں ان کی کوتاہیوں سے چشم پوشی بھی کی جاتی ہے, ان کی لغزشوں پہ معافی بھی دی جاتی ہے, ان کی توبہ بھی قبول کی جاتی ہے, ان کو دنیا میں سزا دے کے بڑی سزا سے بچایا بھی جاتا ہے. لیکن جو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں, وہ تو مانتے ہی نہیں تھے, جب مانتے ہی نہیں ہیں تو اب کیا لینے آئے ہو ہمارے پاس آخرت میں. تو یہ اللہ کا ایک اصول ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے بھی, اللہ کا بھی ایک اصول ہے نا کہ ہر چیز کی ایک لمٹ ہے, اللہ سے زیادہ کسی کی رحمت نہیں ہو سکتی. یہاں میں ایک بہت اہم سبق ملتا ہے. کیا کریں یار, ایسے ایسے ٹیکنیکل پوائنٹ کھوپڑی میں آتے ہیں نا جب یہاں بیٹھتا ہوں تو پھر وہ موضوع سے بات ہٹتی ہے, لیکن وہ جب کھوپڑی میں آ رہے ہیں تو آئی سے لے رہے ہیں کہ وہ کھوپڑی میں پارسل کیے جائیں. بھئی یہ بھی تو کھوپڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں نا میرے سامنے. دیکھو اس سے کیا پتہ چلتا ہے, اللہ سے بڑی رحمت کسی کی ہو سکتی ہے؟ ناممکن ہے. وہ اپنے بندوں سے, اپنی مخلوق سے, ماں سے بھی 100 گنا زیادہ محبت کرتا ہے جیسے ماں بچوں سے کرتی ہے. لیکن اللہ نے بھی اپنی رحمت کی ایک باؤنڈری کھینچ دی ہے, بھائی اس سے آگے نہیں. کتنی بڑی رحمت, بھائی 100 بار توبہ کرو, 100 بار گناہ کرو تو 100ویں بار بھی توبہ کرو گے قبول کروں گا میں. موت سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھول دیا. تانا بھی نہیں دے گا کہ ابے 99 دفعہ تو نے توبہ توڑی ہے, ابھی پھر تجھے شرم نہیں آتی توبہ کرتے ہوئے. نا 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 نا, لو بلغت ذنوبک عنان السماء, آسمان تک کی لگام تک پہنچ جائیں گناہ, ثم استغفرونی, 2 آنسو بہائے کہ اللہ معاف کر دے, اب نہیں کروں گا. اللہ فرماتے میری رحمت کی لہر معاف کر دے گی اس کو. 99 انسانوں کا قاتل جس نے پھر 100ویں انسان کا بھی قتل کیا,
توبہ کے ارادے سے گیا ہے اور موت آئی اور اللہ نے اس کو جنت میں داخل کیا. توبہ کی نہیں تھی, توبہ کے ارادے سے چل پڑا تھا. اتنی بڑی رحمت. فرعون نے ہزاروں بچوں کو قتل کیا, حضرت موسیٰ کو ستایا, اللہ نے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا. لیکن یہاں بھی ایک لمٹ ہے کہ اگر موت اپنی آنکھوں سے دیکھ لی, موت کا غرغرہ آ گیا, اب ایڑیاں بھی رگڑو گے تو توبہ قبول نہیں ہوگی, یا کفر پر ہو تو پھر جتنی بھی نیکیاں کر لو. اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے کسی کو, پیغمبروں پر اللہ کے پیغمبروں کا انکار کرتے تھے جبکہ پیغمبروں کے برحق ہونے کی دلیل بھی پہنچی تمہارے پاس. ایک شخص ہے نا جس کو پیغمبروں کا پتہ ہی نہیں ہے, وہ تو معذور ہے, دلیل بھی پہنچی, اس کے باوجود ان کا انکار کیا. تو بھائی پھر کچھ بھی نیکی, کتنی بھی نیکیاں کر لو, آخرت میں اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں ہے, اور اللہ کو ایسے لوگوں پہ ترس نہیں آئے گا. تو ایک لمٹ ہو گئی نا رحمت کی, بھئی یہاں تک ہے, اس سے آگے نہیں ہے. تو جب اللہ جو سب سے زیادہ ارحم الراحمین ہے بھائی, اس کی بھی رحمت کی ایک لمٹ ہے. ہاں وہ الگ بات ہے کہ جب کرتا ہے تو لامحدود رحمتیں کرتا ہے, لیکن لمٹ اس لحاظ سے کہ کس پہ کرنا ہے اور کس پہ نہیں کرنا. تو ہم اتنے فنڈر کیوں بنتے ہیں کہ اتنی لچک پیدا کر لیں اپنے اندر کہ آپ کے ساتھ جو مرضی جو بھی کرتا رہے اور آپ کو غصہ ہی نہ آئے. ہے بھائی, آپ اتنے پولائٹ ہیں, آپ اتنے میٹھے ہیں کہ جو مرضی کر لو آپ کے ساتھ. آج اخلاق کا نا یہ بھی ایک عجیب سا, یہ دینداروں میں بہت زیادہ ایب نارملٹی ہے. معاملات میں آپ دیکھ لو, حقوق میں آپ دیکھ لو, جو بھی جو مرضی کرتا رہے, سامنے والے کو آواز اٹھانے کی اجازت ہے ہی نہیں. وہ آواز اٹھائے گا تو لوگ کہتے ہیں بد اخلاق ہے. کیا کہتے ہیں اس کو؟ بد اخلاق. جھگڑے تو چونکہ میاں بیوی کے زیادہ ہوتے ہیں نا, تو مثالیں میں ان کی اس لیے زیادہ دیتا ہوں کہ وہ سمجھ میں بھی آ جاتی ہیں, اور سمجھ میں اس لیے اور خود بھگت رہے ہوتے ہیں, تو اس لیے میں زیادہ تر اس کی مثالیں دیتا ہوں. کیسز آتے ہیں, شوہر نے بیوی کو مارا, ہاتھ اٹھایا, تو میرے پاس بہت آتے ہیں میاں بیوی کے کیسز نا, میاں بیوی دونوں آ جاتے ہیں, اس نے مارا, یوں کیا, اس نے ایسے کیا. تو میں پوچھتا ہوں کیوں مارا؟ تو وہ بعض خواتین یہ کہتی ہیں کہ مارا کیوں, ہاتھ کیوں اٹھایا؟ ہاتھ اٹھانا ہی غلط ہے. میں کہتا ہوں جب تک آپ ریزن نہیں بتاؤ گی کہ ہاتھ کیوں اٹھایا, میں کسی کو فیور بولو نہیں کروں گا. وجہ بھائی وجہ بتاؤ. وجہ اس کی یہ کہ بھائی ہو سکتا ہے آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہو, ایسی بات کی ہو جو اتنی خطرناک ہو کہ اس پہ ہاتھ اٹھانا بنتا ہو. اتنی برداشت کسی کو ہم مکلف بنائیں کہ جو مرضی کرتے رہو, اس نے ہاتھ نہیں اٹھانا ہے کسی قیمت پہ, یہ جا کے کسی اور کے پاس جا کے کیس لے کر جاؤ. بھائی یہ کیس ہمارے پاس نہیں لے کر آؤ. ہم ایسے پاگل تھوڑی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ کہ جو مرضی جو بھی کرتا رہے. عورت جو بھی شوہر کے ماں باپ کو گالیاں دے رہی ہے فار ایگزامپل, اور وہ یہ توقع رکھے کہ مرد ہاتھ نہیں اٹھائے گا, اتنا پولائٹ نہ اسلام ہے نہ غیرت ہے. ٹھیک ہے نا, ایسے اخلاق کی ترغیب نہ اسلام دیتا ہے اور نہ غیرت, اور نہ یہ پریکٹیکل لائف میں ممکن ہے. اسی طرح معاملہ الٹا بھی ہوتا ہے. بعض دفعہ معاملہ کیا ہوتا ہے, بولو نا, الٹا بھی ہوتا ہے. شوہر کہتا ہے اس نے مجھے گالیاں دی ہیں, عورت نے, بیوی نے. میں کہتا ہوں کس بات پر دی ہیں؟ گالیاں دینا اچھا کام نہیں ہے, نہ مارنا اچھا کام ہے, لیکن گالی کس بات پہ دی ہے وہ بات بتاؤ. بھائی کہہ رہے نہیں, بیوی کون ہوتی ہے شوہر کو گالیاں دینے والی؟ میں نے کہا ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, بھائی ریزن بتاؤ یار. ہو سکتا ہے کہ آپ نے کام ایسا کیا ہو کہ 4 گالیاں اس نے دی ہیں, سن کے 8 گالیاں میں دے دوں آپ کو, اتنا غصہ آئے مجھے. تو یہ ہوتا ہے بھائی, ہو سکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا نا کہ میرا بیٹا میری اطاعت نہیں کرتا. حضرت عمر نے بلا کہ پوچھا کیوں باپ کی نہیں مانتے؟ باپ کون, باپ سے بڑھ کر کون سا رشتہ ہے؟ تو اس نے بتایا میرے ابا نے یہ کیا, میرے ابا نے یہ کیا, میرے ابا نے یہ کیا. حضرت عمر نے پھر اس بیٹے کی سائیڈ لی ہے
کہ تو نے زندگی بھر اپنے بیٹے کا کوئی بھی حق ادا نہیں کیا, کچھ تو تیری بھی تو کچھ ذمہ داری ہے نا. تو ہر آدمی پیڑے کھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. تو اس لیے جب بھی اس طرح کے کیسز آئے کریں نا, ویڈیو لیک ہو جاتی ہے, وہ گالیاں دے رہا ہے فون پہ اس کو, ایسے بھی ویڈیوز آتی ہیں, میاں بیوی کی, شوہر بیوی کو گالیاں دے رہا ہے, ویڈیو لیک ہو گئی, اب عورت کہتی ہے دیکھو یہ ہے میاں, یہ کیا کر رہا ہے, یہ اس کی ریکارڈنگ ہے, گالیاں سنو گالیاں. لوگ کہتے ہیں توبہ توبہ کتنا گندا میاں ہے. او بھائی گالیاں تو آ گئی آپ کے سامنے, جس بات پر گالیاں آئی ہیں وہ بات آپ کے سامنے نہیں ہے. ایسی لیک ہو جاتی ہیں ویڈیو کہ بیوی شوہر کو گالیاں دے رہی ہے. آج کل چونکہ کالز ریکارڈ کرنا آسان ہے, تو میاں بیوی کے جھگڑوں میں سب ایک دوسرے کی کالز ریکارڈ کر کے مارکیٹ میں پھینک رہے ہوتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے, اور پھر لوگ سن سن کے مزے لے رہے ہوتے ہیں. ابے کیسی عورت ہے اپنے میاں کو کیا دے رہی ہے, گالیاں, استغفر اللہ, یہ تو بڑی بری عورت ہے. او بھائی تحقیق کرو کس بات پہ گالیاں دی ہیں. ہو سکتا ہے جس بات پہ گالیاں دے رہی ہو تو اس میں یہ کم گالیاں بنتی ہوں, ٹھیک ہے. ابھی تو صرف اس نے اس کو دی ہیں, اس کے رشتہ داروں کو بھی بنتی تھی گالیاں. وہ بلب کے رشتہ داروں کو بھی گالیاں دی تھی نا, صرف بلب کو تھوڑی دیا گالیاں. جب لائٹ جاتی ہے تو لوگ صرف بلب کو گالیاں نہیں دیتے, بلب کے رشتہ داروں کو بھی گالیاں دیتے ہیں. تو دینی نہیں چاہیے گالیاں, میں بار بار کہہ رہا ہوں, لیکن بات ہے نا کہ گالیاں دینا جہاں برا ہے تو ایسا کام بھی تو برا ہے نا جس پہ اتنی گالیاں سننے کو مل رہی ہیں. ایک خاتون کے داماد نے اس کی بیٹی پہ ہاتھ اٹھایا, غلط کام ہے, میں ہاتھ اٹھانے کو پروموٹ نہیں کرتا, کہیں آپ یہ سمجھیں کہ شوہروں کو چاہیے بیویوں کو ماریں, ایسا نہیں ہے. لیکن عورت تھی سمجھدار, بیٹی نے گھر آ کے بتایا میرے میاں نے ہاتھ اٹھایا ہے. آج کل تو عورتیں اور گھر مائیں تباہ کر دیتی ہیں. تو ماں نے کہا بیٹا دیکھ شوہر نے ہاتھ اگر اٹھایا ہے نا تو کوئی تو بات ہوئی ہوگی. فوراً کیا کرتے ہیں, فون گھما کے داماد کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا آج کل مارکیٹ میں, اٹھا گیا تو نے ہاتھ کیسے اٹھایا, ہوتا کون ہے تو, پہلے تحقیق کر لو بھائی بولا کیا ہے اس نے. ہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے, اس کو بولو بھائی کیوں, یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پہ ہاتھ اٹھایا جائے, اور اگر غلط بھی ہے تو اتنی غلط تھوڑی ہے کہ ہاتھ اٹھایا جائے. تو بس جذباتیت کا شکار ہیں, افراط و تفریط ہے, پولائٹ بننے کے چکر میں سارا بیڑا غرق ہو رہا ہے, صحیح ہے نا. یہ اسلام کے اخلاق نہیں ہے. ہر چیز بیلنس ہے اسلام میں, ہر چیز. کتنا پیارا اصول ہے, بچے کو 7 سال کی عمر میں محبت سے سمجھاؤ, مارنے کی اجازت نہیں ہے. چھوٹا ہے بھائی, نماز پڑھے ٹھیک ہے, نہیں پڑھے تو بھی ٹھیک ہے, 10 سال تک برداشت کرو. 3 سال تمہارے پاس ہیں محبت کے لیے, 10 سال میں بھی نماز نہیں پڑھتا تو اب انسان لاتوں کے بھوت ہاتھوں سے نہیں سمجھتے, اب ہاتھ اٹھانا پڑے گا آپ کو. اب نہیں اٹھائیں گے تو یہ پولائٹنس نہیں ہے, یہ آپ کے نالائق ہونے کی, بولو نا بھائی, دلیل ہے, آپ کے نالائق ہونے کی دلیل ہے. تو ہر چیز میں ایسا ہے, ہر چیز میں, ہر معاملے میں. آپ کا ملازم ہے, صحیح کام نہیں کر رہا, ٹائم پہ نہیں آ رہا, بزنس کا بیڑا غرق کر دیا, محبت سے سمجھاؤ, تمیز سے. 2-4 دفعہ کے بعد چل بھائی چھٹی تیری, نکل پتلی گلی سے, ٹھیک ہے نا. یہ فیکٹری ہے, ہم نے کو ایدی سینٹر تھوڑی کھولا ہوا ہے ہم نے یہاں پہ. ہمارے ایک رشتہ دار فیصل آباد میں, ان کی فیکٹری تھی کپڑے کی, مجھے لے گئے. ویسے مجھے شوق بھی ہے چیزیں دیکھنے کا, کیسے بن رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. تو ملازم بڑے تمیز سے کام کر رہے ہیں. میں نے کہا پہلی دفعہ دیکھا ہے ملازم اتنی تمیز سے. انہوں نے کہا ٹھڈے مار مار کے ان کو انسان بنائے. ٹھڈے مار مار کے کیا بنا ہے, کہہ رہے بیٹھے رہے, کہتے تھے جب آتا تھا سو رہے ہوتے تھے, کام ہی نہیں کرتے. دہاڑی پہ تو ایسا ہی ہوتا ہے نا, کمیشن پہ کام ٹھکا ٹھک ہوتا ہے, دہاڑیوں پہ کام ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ نہیں ٹھڈے وڈے نہیں مارے, تمیز, اصل تو تمیز ہی ہے, لیکن تمیز کی بھی ایک کیا ہے میرے بھائی, حد ہے, حد ہے تمیز. تو مسلمان چونکہ ہماری زندگیوں میں بیلنس ہی نہیں ہے. اصل تو اخلاق ہی ہیں, یاد رکھو. اصل کیا ہے, یہ نہیں کہ اصل سختی ہے. اصل کیا ہے, جو کام اخلاق سے ہوتا ہے وہ سختی سے نہیں ہوتا. اسلام نے اصل تو اخلاق سکھائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا احسنہم اخلاقا, جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے. گالیاں, ٹھڈے, یہ کوئی تہذیب نہیں ہے. مار دھاڑ, گھروں میں چیخو پکار, گالیاں دے رہے ہیں رشتہ داروں کو, گالیاں بلب کے رشتہ داروں کو. بھائی کہ لائٹ اگر جا رہی ہے تو گالیاں دینے سے لائٹ تھوڑی آ جائے گی, ٹھیک ہے نا. نہ بلب کے رشتہ داروں کو
گالیاں دینے سے لائٹ آئے گی نہ بلب کو گالیاں دینے. آپ کی زبان کیا ہو جائے گی؟ خراب ہو جائے گی. تو اصل تو اخلاق ہی ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال نبی کی خدمت کی ہے, بچے تھے. فرماتے ہیں ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کوئی کام نہیں کیا اور آپ نے یہ پوچھا کیوں نہیں کیا, اور میں نے کوئی کام نہیں کرنا تھا اور کر دیا تو آپ نے یہ پوچھا ہو کہ کیوں کیا. بس جتنا کام کر دیا ٹھیک ہے, نہیں کیا تو بھی ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک کو ایک دفعہ کسی کام سے بھیجا. وہ بچے تھے, بجائے کام کرنے کے بچوں میں کھیلنے لگے جا کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے, دیکھا بھائی کہاں ہیں, تو دیکھا وہ تو کھیل رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک کے پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے. حضرت انس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے مسکرا رہے ہیں, کچھ بھی نہیں کہا. سمجھ رہے ہیں وجہ کیا ہے؟ بھائی یہ تو اپنی ان کی والدہ نے گفٹ دیا ہے نا خدمت کے لیے, تو اپنی مرضی سے خدمت کر رہے ہیں, اس میں سختی کیسی؟ ٹھیک ہے خدمت کر دی تو بھی. اور بچوں کے ساتھ تو ویسے بھی شریعت میں سختی نہیں ہے, بچوں کے ساتھ تو بہت نرمی ہے. میں تو وہ جو ٹھڈے مارنے کی بات کروں تو 30-35 سال کے تھے نا جو پڑے ہوئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں سیرت میں سختی بھی ملتی ہے اور نرمی بھی. رحمت للعالمین. ایک ایتھیس نے اعتراض کیا یہ رحمت للعالمین ہے اور جناب گردنیں اڑانے کا حکم بھی دے رہے ہیں, یہ کیسے رحمت للعالمین ہے؟ بھائی رحمت للعالمین کا یہ مفہوم کہ کسی کو کچھ بھی نہ کہیں یہ رحمت نہیں ہے, یہ انسانیت کے لیے زحمت بن جائے گی یہ عادت تو, کیونکہ اس صفت کو فالو کرنا ممکن نہیں ہے. رحمت کا معنی ہر لحاظ سے جامع شخصیت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. مشہور واقعہ کئی بار سنا چکا ہوں, دوبارہ سنا کے بس پھر آگے بڑھتا ہوں, کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جاسوسی کر رہا تھا, گرفتار ہو گیا. تو آپ نے حکم دیا اس کی گردن اڑائی جائے. اب دیکھو گردن اڑانے کا حکم دینا بظاہر یہ رحمت کے خلاف ہے نا. ہم ہوتے ہم کہتے ہیں نہیں بھائی گردن کیوں اڑائی جائے, اسلام تو بہت وسیع مذہب ہے, ٹھیک ہے نا, اللہ بہت غفور رحیم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا دیا گردن, کیونکہ نہیں اڑائی تو یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی. کل دوبارہ جاسوسی کرے گا, ہمارے ساتھ پہلے اپنے لوگ ہیں, لیکن اس نے اپنی 6 بیٹیوں کا واسطہ دیا کہ میری 6 بیٹیاں ہیں, میں 6 بیٹیوں کا باپ ہوں, آئندہ نہیں کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ ترس آیا اور آپ نے اس کو چھوڑنے کا حکم دے دیا. دوبارہ گرفتار ہو گیا, دوبارہ کمبخت جاسوسی کر رہا تھا. پھر اس نے اپنی 6 بیٹیوں کا واسطہ دیا, مجھے نہ مارے میری 6 بیٹیاں ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ لا یلدغ المؤمن من جوہر مرتین, مسلمان ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. حکم دیا اس کو مار دو, اس لیے کہ اس کی بیٹیوں کا خیال کریں یا اپنے ساتھیوں کا خیال کریں. کیسا بیلنس اس میں, اصل بتا دیا کہ اصل رحمت ہے. ایک روایت میں آتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ, اللہ کی صفات اختیار کرو. اللہ کی صفت کیا ہے؟ جود و سخاوت ہے اس میں. اللہ کیا ہے؟ غیرت والا ہے. تو ہمیں بھی اپنے اندر کیا پیدا کرنی ہے؟ غیرت. تو اللہ کی صفت یہ ہے کہ قرآن حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا تو آئندہ کن اصولوں پہ یہ کائنات چلے گی, وہ اصول اللہ نے پہلے لکھ دیے. جب کوئی ملک وجود میں آتا ہے تو آئین پہلے بنتا ہے نا. کیا ہو گیا بھائی جان؟ آئین پہلے بنتا ہے, اس کے بعد اس آئین کے تحت قانون وضع ہوتے ہیں. تو اللہ نے سب سے پہلے جو چیز پیدا کی وہ قلم. حدیث میں یہ ہمیں سمجھانے کے لیے مثالیں دی گئی ہیں. اول ما خلق اللہ القلم, سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کی وہ کیا ہے؟ قلم. کائنات کو بنانے کے بعد, تاکہ جو کائنات جن اصولوں پہ چلے گی نا وہ اصول, وہ آئین پہلے سے طے ہو جائیں کہ اس آئین کے تحت چلے گی. اور اللہ نے سب سے پہلی چیز قلم بنا کے اسے حکم دیا لکھ. ٹھیک ہے نا, کیا حکم دیا؟ بولو نا, لکھ. تو پہلا اصول لکھا سبقت رحمتی علی غضبی, میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی. کیا پیاری بات اللہ نے ہم لوگوں کے لیے لکھ دی, جس کی وجہ سے آج ہم بچے ہوئے ہیں. یعنی جہاں غصے اور رحمت میں ٹکراؤ ہوگا تو رحمت کیا ہوگی؟ رحمت کا گراف ہمیشہ اوپر رہے گا.
اللہ یہ بھی لکھ سکتے تھے کہ میرا جو غضب ہے وہ ہوگا ہی نہیں, میرا غضب ہوگا ہی نہیں, ہمیشہ کیا رہے گی؟ رحمت. رحمت ہی رحمت کے اصول پہ چلے گی, غضب نہیں ہوگا. تو پھر لوگ پیغمبروں کی نہیں مانتے. قوم عاد, قوم سمود تباہ نہ ہوتی, قوم لوط تباہ نہ ہوتی, فرعون سمندر میں غرق نہ ہوتا پانی میں اور آگ میں نہ جلتا اور جہنم نہ ہوتی, تو اللہ نے یہ نہیں لکھا کہ میرا غضب ہوگا ہی نہیں, بلکہ اللہ نے لکھا کہ غضب بھی ہوگا, رحمت بھی. لیکن رحمت اور غضب میں جب ٹکراؤ ہوگا نا, تو رحمت کو کیا کروں گا؟ غالب کروں گا. جیسے کوئی گناہگار جب توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ کا تقاضا ہے کہ معاف کیا جائے, سابقہ گناہوں کا تقاضا ہے کہ معاف نہ کیا جائے. تو جب ٹکراؤ ہوگا تو رحمت کو اللہ کیا کر دیں گے؟ غالب کر دیں گے. رحمت کو اللہ ہمیشہ غالب کریں گے. تو یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صفت کہ جب رحمت اور غضب میں ٹکراؤ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت کیا ہوتی؟ ہمیشہ غالب ہوتی. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. مشرکین مکہ نے کتنا ستایا, جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم الیوم, سب کو معاف کر دیا, ضرورت نہیں ہے تلوار چلانے کی. بھائی اب ان کو قتل کر کے کیا ملے گا ہمیں؟ ضرورت نہیں ہے. جو اللہ نے ہمیں غلبہ دینا تھا وہ دے دیا ہے. تو نہیں تلوار چلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بلکہ مشرکین کے جو سردار تھے ان کو الگ سے عزت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن جہاں یہ جو جاسوس پکڑا گیا تو اس میں بھی معافی مانگی, 6 بیٹیوں کا حوالہ دیا. جب 6 بیٹیوں کا حوالہ دیا تو بیٹیاں ہونا اس کی علامت ہے کہ باپ پہ کیا کیا جائے؟ رحم. بیٹیوں کا کون پوچھے گا بعد میں؟ جاسوس ہونا اس کا تقاضا کرتا ہے کہ گردن اڑائی جائے. تو یہاں بھی رحمت اور غضب کیا ہو رہے ہیں؟ بولو بھائی, ٹکرا رہے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ چھوڑ دو. بیٹیوں کا واسطہ دے رہا ہے. دوبارہ جب پکڑا گیا ہے تو اب بھی اگر چھوڑنے کا حکم دے دیا جاتا تو اس کا مطلب صفت غضب ہے ہی نہیں. اور یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ آپ کے اندر غضب کی اور انتقام کی صفت ہی ختم ہو جائے, انتقام لیس ہو جائیں. اس کا مطلب آپ قوم کے لیڈر نہیں بن سکتے, آپ قوم کو گائیڈ نہیں کر سکتے, آپ قوم خود بھی ڈوبو گے, قوم کو بھی ڈبو دو گے, آپ برباد ہو جاؤ گے. تو میں یہ اتنی ڈیٹیل میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہی چیز ہمیں بھی اپنانے کی ضرورت ہے. اصل پیار ہے, اصل محبت ہے, اصل رحمت ہے, اس کو غالب رکھنا ہے ہمیشہ. لیکن انتقام لیس بولو نہیں بن جانا, غضب لیس بولتے کیوں نہیں, کیا ہو گیا؟ نہیں بننا ہے. ایسا نہیں ہو جانا کہ اتنے میٹھے کے جو بھی چائے نگل لے کھا کے. تو یہ جو علماء پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ یوں نہیں کیا تو ان کو غصہ کیوں آ گیا, کھڑے کھڑے سنا کیوں دی, یہ تو بھائی آدمی ہے, روٹی کھائیں گے تو غصہ آئے گا. اور اگر اتنے میٹھے کہ جو مرضی کرتا رہے غصہ ہی نہ آئے تو ایسا نہیں ہوتا. پیغمبروں کو نہیں غصہ آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ, صحیح ہے نا, ان کا جلال کیا تھا؟ مشہور تھا. کلیم اللہ تھے, کیسا جلال کے واقعات ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ موت کا فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا انسانی شکل میں. حضرت موسیٰ نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ ٹھیک ہے, کہا موت کا فرشتہ ہوں, آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں. حضرت موسیٰ نے ایک کھینچ کے تھپڑ لگا, اتنی زور سے مارا ان کی آنکھ نکل کے گر گئی نیچے. وہ اللہ کے پاس گئے, اللہ اپنے کس بندے کے پاس بھیجا ہے تو نے مجھے؟ ہے بھائی, پتہ نہیں حضرت موسیٰ کو غصہ کس بات پر آیا, اسٹائل ان کا ایسا ہوگا ہے بھائی, یا کیا وجہ, وہ تو حضرت موسیٰ ہی جانتے ہیں. ظاہر ہے پیغمبروں کو ناحق غصہ نہیں آتا, لیکن اللہ بس ایک حضرت موسیٰ کی جو جلالی صفت ہے نا اس کا اظہار کرنا چاہتے تھے کہ دشمنوں کو کہ ان سے بچ کے رہو. ٹھیک ہے, انہوں فرشتے کے تھپڑ لگا دیا تو تھوڑا سا احتیاط رکھو ان سے. تو اصل کیا ہے میرے بھائی؟ اصل محبت ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض لوگ الٹی کوالٹی ہوتی ہے ان کے اندر. اصل غصہ ہے, جب دیکھ لیں غصہ جاری نہیں ہو رہا تو پھر تمیز پہ آ جاتے ہیں وہ. ٹھیک ہے نا, شروع میں کیا کرتے ہیں؟ غصہ اور مار دھاڑ اور گالیاں یہاں سے شروع کرتے ہیں پہلے, یعنی آپشن یہ ہوتا ہے ان کا.
اگر اس سے بندہ قابو میں نہیں آیا تو ان کو اندازہ ہو جاتا ہے یہ قابو میں آنے والا نہیں ہے، پھر وہ کس سے بات کرتے ہیں؟ تمیز سے بات کرتے ہیں. بالکل اس کی مثال ہے، ایک آدمی نے کسی کے چاقو رکھا، بولا تیری جیب میں جو کچھ ہے نکال دے، اس نے ٹیٹی نکال دی. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ کہہ رہے تیری جیب میں جو کچھ ہے نکال دے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی سامنے والا اگر آپ سے بھی بڑا فنٹر نکل آیا، آپ سے بھی بڑا فنٹر نکل آیا، تو پھر آپ کہتے ہو بھائی یہاں تمیز، یا تمیز سے بات کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں، فوراً غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو یہ غلط ہے. نہ تو غصہ لیس ہو جانا ٹھیک ہے کہ کچھ بھی ہوتا رہے، اور چونکہ میاں بیوی میں بہت ہو رہا ہے آج کل، یہ بہت زیادہ پھڈے جھگڑے، داماد ایک نمبر کا ہیروئن چیز، چرسی کہیں کا، الو کا، کیا بولوں میں، اور برداشت پہ برداشت، نہیں کل ٹھیک ہو جائے گا، نہیں پرسوں ٹھیک ہو جائے گا. وہ بھائی نہیں ٹھیک ہوگا، یہ چھوڑ دو اس کو. نہیں جی اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، ہو سکتا ہے ٹھیک ہو جائے. بھائی اللہ کی رحمت بڑی ہے اس کا یہ مطلب ہے ہی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ چھوڑ دو تو اللہ کی رحمت بڑی ہے، کوئی دوسرا دلا دے گا اللہ. جب ثنا خان کو مفتی انس مل سکتے ہیں اور مفتی انس کو ثنا خان مل سکتی ہے، تو اس کا مطلب کسی کو کسی بھی ٹائم پہ کچھ بھی مل سکتا ہے. دو انتہائیں ہیں نا، ایک مولوی اور ایکٹریس کی آپس میں شادی ہو گئی، تو اس کا مطلب کسی کی کسی بھی ٹائم پہ کسی پہ بھی شادی ہو سکتی ہے. رشتوں کی کمی مارکیٹ میں نہیں ہے. تو ایسے الٹے لوگوں کو لوگ برداشت کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کل ٹھیک، ہو سکتا ہے. بھائی ایک حد ہے، حد ہر چیز میں کیا ہے؟ ایک لمٹ ہے. اولاد بگڑی ہوئی ہوتی ہے، میں والدین کو کہتا ہوں بھائی اپنے بیٹے کو ایک حد تک تربیت کرو. نہیں آ رہا نا قابو میں، نکلو. بولو پتلی گری سے سامان گھر سے اٹھا کے کیا کرو، نکلو. زیادہ نہیں بدماشی ہے، تیرے باپ کا گھر ہے، تیرا گھر نہیں ہے. ہاں سارے 100% درست نہیں ہوتی اولادیں، کچھ تو باپ کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے اولاد کی خاطر، لیکن وہ بھی ایک حد ہے نا. حد سے زیادہ تھوڑی ہوتا ہے، حد سے زیادہ نہیں ہوتی کوئی بھی چیز. پھر اس میں ایک اصول یہ بھی ہے کہ یہ دیکھا جائے گا بڑا نقصان کس میں. لوگ کہتے ہیں اگر تعلق ختم کیا تو یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. بھائی تعلق ختم کیا تو یہ ہو جائے گا، نہیں کیا تو یہ ہو جائے گا. تو دونوں میں پلس مائنس کیا کرو کہ زیادہ نقصان کس میں. ہمیشہ اس اصول پہ زندگی گزرتی ہے. یاد رکھو دنیا میں سارے فائدے کی چیزیں کبھی بھی حاصل نہیں ہوتی. ہر کام کے کچھ سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں. عقل مند آدمی یہ دیکھتا ہے کہ سائیڈ افیکٹ زیادہ ہیں یا اس کے بینیفٹس زیادہ ہیں. اس اصول پہ زندگی گزاری جاتی ہے. اگر اس اصول پہ زندگی نہیں گزارو گے ساری زندگی کبھی کوئی فیصلہ آپ سے ہوگا ہی نہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ساری زندگی کنفیوز رہو گے اور کبھی کوئی فیصلہ آپ سے ہوگا ہی نہیں. ہمیشہ اس اصول پہ زندگی گزرتی ہے کہ یہ کام کرنے میں بھی نقصان، نہ کرنے میں بھی، کرنے میں زیادہ یا نہ کرنے میں زیادہ. اس کو پلس مائنس کر کے فوراً رپورٹ مارکیٹ میں لایا کرو. ٹھیک ہے نا؟ اور رپورٹ خود تیار کرو، کرنا ہے بھائی کہ یہ سائیڈ افیکٹ ہیں اس کے، تو یہ برداشت کریں گے. جیسے اینٹی بائیوٹک ہے، کچھ سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں، اب ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں. کیا خیال ہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کیا اصول ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی کتنی بڑی اللہ کی رحمت، لیکن اللہ نے اس کا ایک اصول اور ضابطہ بنا دیا کہ آخرت میں اس کو نہیں بخشوں گا جو مجھے نہیں مانے گا یا میرے ساتھ شرک کرے گا. کچھ بھی ہو جائے، چاہے پیغمبر کی سفارش کیوں نہ آ جائے، بلکہ پیغمبر پر پابندی لگا دوں گا کہ آپ کو ان کی سفارش کی اجازت نہیں ہے. تو یہ بہت بھائی اس سے پتہ چلتا ہے ایمان بہت بڑی نعمت ہے. آج مسلم گھرانوں میں بات بات پر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. اچھا ایک اصول یہ بھی یاد رکھو، بے ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایک تو بیمانٹی کر رہے ہیں نا لڈو کھیلتے ہوئے، وہ ایک الگ چیز ہے. وہ بے ایمانی ہے جس کو ہم نے بچوں میں بیمانٹی بنا دیا تھا. وہ بیمانٹی اور چیز ہے. کہیں آپ کہیں کہ لڈو میں تم نے گوٹ ادھر سے یوں کر دیا، چھکا چوکا آیا ہوا تھا چھکا کر دیا اس کو، تو تم بے ایمانی کر رہے ہو، تو تمہارا ایمان نہیں ہے. آخرت میں قطعاً تمہاری بخشش نہیں ہوگی. ایسا فتویٰ نہ لگا دیں. بے ایمانی کو بیمانٹی کہتے ہیں ہم لوگ. اب آپ لوگ پتہ نہیں کیا کہتے تھے، ہم تو بیمانٹی کر رہے ہیں بھائی. تو یہ وہ بیمانٹی نہیں ہے. یہ جو جس بیمانٹی کی قرآن بات کر رہا ہے نا، یہ کیا مطلب؟ اللہ کے وجود کا انکار کیا جائے، یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مانا جائے، یا اللہ کے کسی پیغمبر پر اعتراض کیا جائے، یا اللہ کا کوئی حکم جس کے بارے میں آپ کو 2 اور 2 4 کی طرح معلوم ہے کہ یہ واقعی اللہ کا حکم ہے،
اس حکم پر اعتراض کیا جائے، کیونکہ یہ تمام چیزیں اصل میں اللہ کا انکار ہی اس سے لازم آ رہا ہے، انکار ہی لازم آ رہا ہے، گویا آپ اپنے آپ کو اللہ سے بڑا بنا رہے ہو. تو یہ ہے کفر. دوسری بات یہ کہ اسلام میں احکام کا مدار زبان پر رکھا ہے، زبان پر. آج لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ زبان سے کلمہ کفر نکال دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہوگا کیا. ہمارے ہاں جو لبرل گھرانے میں پیدا ہونے والے بچے ہیں نا، ان کو ذرا سی ٹینشن ہو تو فوراً اللہ کو برا بلا معاذ اللہ کہنا شروع کر دیتے. میں ایسے اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں. ایک خاتون کے میاں نے کہیں دوسری شادی کی بات کی، ان کی وہ کہہ رہی، میں اس خاتون نے فوراً کہہ دیا کہ میں ایسے اسلام کو ہی نہیں مانتی جو مرد کو اجازت دیتا ہے دوسری شادی کی. تو بھائی آپ کسی اور طرح سے لڑ لو اس سے، آپ اس کو نہیں کرنے دو، اس سے تھوڑی کفر ہے. تو عورت کی فطرت ہے، نہ کرنے دو اس کو. بولے بھائی مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، میں نہیں برداشت کر سکتی. وہ فرض تھوڑی ہے کرنا، اجازت دی ہے نا. اسلام نے گن پوائنٹ پہ تھوڑی کہا کہ لازمی کرو. وہ تو میں گن پوائنٹ لے کے بیٹھا ہوں، بندوقیں یہاں پہ ٹھا ٹھا کرو، ٹھیک ہے نا. وہ تو میرا ہیڈیک ہے نا، وہ اسلام کا تھوڑی ہے. تو بھائی یہ کہہ لو کہ نہیں کرو، مجھے تکلیف ہوتی ہے، جھوٹی موٹی کی بے ہوش ہو جاؤ، جھوٹی موٹی کی خودکشی کی دھمکیاں دے دو، ہاتھ پاؤں یوں کر لو اپنے تھوڑے سے، یوں عجیب سے کر لو. یہ ہوتا ہے سارے، یہ سب چل رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں. کچھ بھی کر لو، اس سے آپ کافر نہیں ہوگی، کیونکہ عورت کو سوگن کی تکلیف ہونا نیچرل ہے. وہ نہیں چاہتی میرا میاں کسی اور کا ہو جائے. پھر اس میں خطرات بھی ہوتے ہیں، پتہ نہیں برابری کرے گا نہیں کرے گا. تو یہ رائٹ ہے. عورت، صحابیات کو بھی تکلیف ہوتی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دوسری شادی کی ہے تو آپ کی زوجہ کو، پہلی زوجہ کتنی نیک تھی مگر ان کو بھی تکلیف ہوئی تھی. تو یہ تو نیچرل ہے. لیکن آپ اللہ پر آ جاؤ، اگر اللہ پہ اعتراضات شروع کر دو، اسلام پہ اعتراضات شروع کر دو، تو بھائی یہ اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش ہو رہی ہے. پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر اللہ نہیں بخش. دوسری تیسری شادی تو بہت دوسرا مسئلہ ہے. اللہ کہے گا تم نے مجھ پہ کیسے انگلی اٹھا دی ہے، مجھے کیسے غلط کہہ دیا. اور یہ آج کل بہت ہو رہا ہے، بات بات پہ کفر زبان سے نکال دیتے ہیں، غموں میں حوصلے چھوڑ دیتے ہیں. لوگ آ کے ملتے ہیں، یہ میرے ساتھ ٹینشن، یہ میرے ساتھ مسئلہ، یہ میرے ساتھ مسئلہ، پتہ نہیں اللہ کہاں ہے. ایک آدمی کے بچے کا انتقال ہوا، کہہ رہے یار اللہ کو میرا ہی بچہ مارنا تھا. بھائی تم کس کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو رہے ہو؟ خدا سے مقابلہ کر رہے ہو تم. تو یاد رکھو اللہ کی جو صفت ہے نا وہ ہے کبریائی، استغنا. اس سے لڑ کے، اسے برا بلا کہہ کے، اس کے خزانوں سے ایک تنکا بھی نہیں لیا جا سکتا. وہ آپ کے ان جذبات سے متاثر نہیں ہوتا. اگر آپ یہ سمجھو گے کہ میں یوں کروں گا، دیکھو باپ کے سامنے تڑیاں بعض دفعہ چل جاتی ہیں. باپ کے سامنے بعض دفعہ تڑیاں، میں ابا کو مانتا ہی نہیں جو مجھے جائیداد سے جو ہے نا آگ کر دیں اور مجھے گاڑی نہ لے کے دیں. ابا ہو سکتا ہے متاثر ہو کے بولیں بھائی چل یار یہ گاڑی تیرے نام کر دی، میں نے یہ پلاٹ تیرے نام کر دیا، میرا بیٹا تو مجھے ماننے سے انکار کر رہا ہے. لیکن اللہ کا اصول جو قرآن اور سنت سے پتہ چلتا ہے، جو آسمانی کتابوں سے پتہ چلتا ہے، وہ اصول یہ ہے کہ آج تک کسی نے اللہ کے خزانے سے اللہ کو معاذ اللہ برا بلا کہہ کے، اللہ پہ اعتراضات کر کے، اسلام کو برا بلا کہہ کے، اللہ کے پیغمبروں کو برا بلا کہہ کے، اس طرح سے واویلا کر کے، اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کو آپ پہ ترس آ جائے گا کہ ہائے بیچارہ بہت ہی مجبور ہے، تو یہ دماغ سے ہمیشہ کے لیے نکال دو. اس سے بڑی سزا میں اللہ آپ کو ڈالے گا، اس سے بڑی سزا، اور وہ جہنم کی آگ. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تبھی تو خودکشی کرنے والے پر اللہ کو ترس نہیں آتا. خودکشی کرنے والا ایک طرح سے انتقام لے رہا ہے اللہ سے کہ اللہ تو نے مجھے زندگی دی، مجھے اس قابل تو چھوڑا نہیں، تو نے تو میرے ساتھ غلط کیا، مجھے گفٹ چاہیے ہی نہیں نعمت کا. جیسے ہے نا آپ باپ نے آپ کو گفٹ دیا ہو اور آپ دشمنی میں آ کے باپ کو گفٹ واپس کر دو، مجھے نہیں چاہیے، ایسے پھینک دو آپ. تو ہو سکتا ہے باپ کا یہ اصول ہو، وہ پھر بھی وہ کہے نہیں میرا بیٹا ایسا نہیں. لیکن اللہ کا اصول نہیں ہے، اللہ کا یہ اصول نہیں. اللہ کہے گا بھائی تو کیا سمجھتا ہے، میں تجھے اور آگ میں ڈالوں گا. تو دنیا کی ٹینشنوں سے تو چاہتا تھا یہ ناکام عشق ہو گیا، عشق ناکام ہو گیا، اور یہ ہو گیا تیرے ساتھ، اور یہ ہو گیا، اور تو جاب لیس ہو گیا، اور گھر سے مہنگائی اور غربت کے تانے پڑ رہے ہیں تیرے کو، اور بے روزگاری کے تانے مل رہے ہیں، اور معاشرے میں تیری عزت نہیں ہو رہی، اور اب آ کے تو کیا کر رہا ہے، خودکشی کر رہا ہے. تو یہ سمجھ لے گا کہ میں تیرے پہ ترس کھا کے تجھے چھوڑ دوں گا. ایسا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خودکشی کی، جس طرح سے اپنے آپ کو ہلاک کیا ہے نا،
تو قیامت تک برزخ کی زندگی میں اسی طرح سے اپنے آپ کو ہلاک کر کے مارتا رہے گا. اللہ کہے گا یہ زہر پی کے مرا تھا نا, زندگی دے گا اللہ برزخ میں اور کہے گا یہ زہر کی بوتل پی دوبارہ, اور اسی طرح تیری آنتیں کٹیں گی. جس طرح اپنے آپ کو مارا ہوگا برزخ میں قیامت تک اسی طرح اپنے آپ کو مارتا رہے گا وہ. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم واویلا کر کے اللہ کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں, ہم زبردستی کر کے اللہ کو اپنی طرف مائل کر سکتے ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. بعض لوگ غموں سے پریشان ہو کے گناہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ یار میرا تو حق بنتا ہے, میں تو سٹا لگاؤں گا, میں تو ٹینشن میں آیا ہوا ہوں, میں تو شراب پیوں گا, میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو میرا تو بھائی آپ پیو گے تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا کہ جی آپ کو ایک غم آیا تھا, اس غم میں آپ نے چونکہ شراب شروع کی ہے ٹینشن ختم کرنے کے لیے, تو اب اللہ کو ترس آئے گا, نہیں اس پہ شراب کیا ہو گئی ہے, معاف ہو گئی ہے, یہ بیچارہ اس کا کیا بنتا تھا, رائٹ بنتا تھا, اس کو تکلیفیں اتنی دی ہیں. ایسا نہیں ہوگا بھائی, اس خوش فہمی میں مبتلا مت ہونا. یہ اصول ہے, اللہ کا قانون ہے, یہ قرآن سے پتہ چلتا ہے, حدیث سے پتہ چلتا ہے. اللہ کو جھکنے والا بندہ پسند ہے. جو اللہ بنانا چاہتے ہیں نا اپنی مخلوق کو, وہ کیا بنانا چاہتے ہیں, میں تمہارے ساتھ اچھا سلوک کروں برا سلوک کروں, تم بندے ہو, بندے بن کے رہو, ٹھیک ہے نا, کیا رہو, تم نے بس دعا ہی مانگنی ہے, اللہ یہ سب میرے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ ٹھیک کر دے, میں ٹھیک کروں نہ کروں, تم نے ساری عمر کیا کرنا ہے, بس یہی مانگنا ہے کہ اللہ ٹھیک کر دے, اللہ محتاج ہیں, اللہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے, اللہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے, اللہ بے روزگار ہوں روزگار دلا دے, میری مرضی روزگار دوں یا نہیں دوں, نہیں بھی دوں تم نے یہی کہنا ہے اللہ دلا دے. ساری زندگی اسی دعا میں گزارنی ہے تم نے, چاہے میں تمہاری دعا قبول کروں چاہے تمہاری دعا قبول نہ کروں, کیونکہ تم بندے ہو, میں خدا ہوں, خدا تم تھوڑی ہو, تمہاری تھوڑی چلے گی زمین پہ. بہت سے لوگ یہ فالٹ ہے, دعائیں نہیں قبول ہو رہی, تبھی تو وظیفوں کی طرف جاتے ہیں. اولاد نہیں ہو رہی, کوئی وظیفہ بتا دے, او بھائی دعا مانگ لے اولاد, کہہ رہا دعا تو مانگ کے دیکھ لیا ہے, وہ تو ہو ہی نہیں رہی, تو کوئی ٹیکنیکل طریقہ ہو اولاد کا, سے کیسے ہو جائے گی بھائی, ٹیکنیکل طریقے تو نہیں ہے. یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے, کتنا بڑا غم لگا نا آپ کو. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں, تو اللہ سے آپ نے دعا مانگی, وظیفہ نہیں پڑھا ہے. وظیفے پڑھنا بھی جائز ہے اگر کوئی قرآن و آیتیں ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن جو اصل جو اسلام کی روح ہے وہ کیا ہے, دعا. تو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں دعا مانگی, لا الہ الا انت سبحانک. دیکھو حضرت یونس علیہ السلام, ہمارا جو مزاج ہے نا وہ کیا ہے, یونس علیہ السلام کئی سال اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے ہیں, قوم باز بولو نہیں آئی. حضرت یونس کو یقین ہو گیا اس قوم پہ عذاب آنے والا ہے, تو آپ نے اللہ سے نہیں پوچھا, اس لیے کہ آپ کا خیال تھا بھئی یہ عذاب تو آئے گا, تو میں اللہ کے خوف سے اب بستی کو پہلے چھوڑ دیتا ہوں. میں آپ سے یہ اجتہادی خطا ہوئی, یہ اجتہادی خطا ہوئی کہ بھئی اللہ کی پرمیشن کے بغیر آپ نے قوم کو کیوں چھوڑا. حالانکہ اس اجتہادی غلطی کے پیچھے جو اس کی بیس تھی وہ بیس بہت اچھی تھی, وہ اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت. اللہ کے عذاب سے بھاگنا یہ تو حکم ہے نا, فنٹر بننے کی تھوڑی اجازت ہے کہ جہاں عذاب آ رہا ہے تو کھڑے رہو وہاں دیکھو, ایسا تھوڑی ہے. قوم لوط پر جب عذاب آیا تو جو اہل ایمان تھے ان کو حکم تھا پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھنا ہے, اس عذاب کو دیکھنے کی بھی اجازت نہیں, ڈرو اس سے بھاگو. جب قوم عاد قوم سمود کی بستیوں سے نبی گزرتے تھے تو چہرے پہ کپڑا ڈال کے جلدی اپنی رفتار بڑھاتے تھے, بھئی یہ اس عذاب کو اپنی آنکھوں سے بھی نہ دیکھو, خوف پیدا ہوتا ہے اس سے. تو اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہوتے تھے. تو اللہ کے عذاب سے تو دور بھاگنے کا حکم ہے. تو اب یہاں کیا ہے کہ کیا بات چل رہی تھی یار, حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے عذاب کے ڈر سے اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل گئے. یہ بیس بالکل ٹھیک ہے بھئی, جب اللہ کا وعدہ بھی یہی ہے کہ جو قوم ایمان نہیں لے کر آئے گی تو میں اس کو تباہ کر دوں گا. تو حضرت یونس علیہ السلام کو خیال ہوا کہ بھئی یہاں سے نکل جاؤ. جب بیٹھے ہیں کشتی میں, کشتی ڈوبنے لگی تو ملا نے کہا بھئی وزن کشتی میں زیادہ ہے, ایک آدمی کو نیچے اترنا پڑے گا ورنہ سب ڈوب جائیں گے. کون اترے گا بھئی, قرآن اندازی ہونی چاہیے. قرآن اندازی میں نام کس کا آیا, یونس علیہ السلام. تو بتاؤ ہم ہوتے, ہم کہتے ساری زندگی تبلیغ کرتا رہا, اب جب عذاب آنے والا ہے تو اللہ کے خوف سے ہی نکلا میں,
اس کا صلہ یہ مل رہا ہے کہ ڈوبنے والا کون ہے؟ بولو، میں ہی ہوں بھائی. مجھے تو زیادہ پروٹوکول، اللہ تعالیٰ کو 6 کشتیاں میرے لیے پہلے سے سمندر میں رکھنی چاہیے تھی نا. کیا ہو گیا؟ یہ ہماری سوچ تو یہی ہے کہ میں نے چونکہ فجر کی نماز پڑھی ہے تو میری دکان پہ کسٹمر 6 گنا زیادہ آنے چاہیے. پیسے سارے وہ کما رہے ہیں، نمازیں میں پڑھ رہا ہوں. اچھا، میرے پر لوگ اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ احتیاط اس نے کی، اس کو کرونا ہو گیا. اس نے احتیاط نہیں کی، اس کو نہیں ہوا. یہ مفتی لوگوں کو الو بنا رہا ہے. تو بالکل یہی ہے کہ نماز میں پڑھ رہا ہوں، روٹی کس کو مل رہی ہے؟ اس کو مل رہی ہے. احتیاط میں کہہ رہا ہوں، وہ کرونا بھی مجھے ہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو اب اللہ سے تھوڑی کوئی لڑ سکتا ہے بھائی. تو اللہ کی مرضی، جو اب احتیاط کے باوجود بھی کسی کو بیماری لگا دے، اور ایسے ہے گلے مل رہے ہیں اور روزانہ چھینک رہے ہیں ایک دوسرے کے منہ پہ، انہیں کچھ نہیں ہو رہا. وہ تو اب اللہ کی مرضی، اللہ سے تھوڑی کوئی لڑ سکتا ہے. لیکن ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں نا، ہم تو اسباب کے مکلف ہیں. تو اس لیے حکم دیا جاتا ہے احتیاط کا. تو خیر، جب تک کرونا ختم نہیں ہوگا ہم بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. یہ ذہن میں رکھو آپ. تھوڑا تھوڑا جیسے 4 شادیاں آتی ہیں نا تڑکے میں، اس طرح یہ بھی آتا رہے گا تڑکے میں، کیونکہ لوگ نہیں کر رہے احتیاط تو کیا کریں. اچھا خیر، بات کہاں چل رہی تھی؟ تو یونس علیہ السلام کی جگہ ہم ہوتے تو بھائی ہماری حالت کیا ہوتی ہے. اللہ، جیسے تبلیغ میں ہم میں سے کوئی گیا ہوا ہوتا 4 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے تبلیغ میں نکلے ہوتے، اللہ کے راستے میں واپس آ رہے ہوتے تو پتہ چلا کچھ یعنی کنوینس ہی نہیں مل رہی، پولیس والے پکڑ کے لے گئے، کسی کیس میں بند کر دیا. تو کیا وسوسے آتے ہیں دماغ میں. جیسے حج کرنے گئے نا، ایک آدمی حج کرنے گیا، لٹ گیا وہاں پہ نا جیب کتروں نے. تو وہ کہہ رہے اللہ، میں نے تو سنا تھا حاجی تیرے مہمان ہوتے ہیں، تو ہم نے تو دنیا میں کسی کو نہیں دیکھا کسی نے اپنے مہمان کس کی یہ انسلٹ کی ہو. ٹھیک ہے نا، ہم نے تو نہیں دیکھا. میں تیرا مہمان بن گیا اور کچھ بھی نہیں بچا میرے پاس، سب کچھ ہی لٹ گیا. تو جلا ہوا آدمی تھا. تو یونس علیہ السلام کی جگہ کوئی اور ہوتا، ہم جیسے نالائق ہوتے تو ہم کہتے اللہ ساری زندگی قوم کی مخالفت لے کے تبلیغ کرتا رہا، اپنا تن من دھن لگا دیا، نہ کاروبار کی طرف توجہ، نہ کوئی پیسے کمانے، جو روکھی سوکھی ملی کھا لیا. پیغمبروں کا تو کوئی اجرت بھی نہیں ہوتی، وہ تو بالکل ہی اللہ توکل پہ چل رہے ہوتے ہیں. اے اللہ غربت میں وقت گزارا، کبھی کھانے کو ملا نہیں ملا، بس تیرے دین کو فوکس کیا. اب جب عذاب آنے والا ہے تیرا اس قوم پہ، تو تیرے خوف سے نکلا میں، جو تیرا ہی حکم ہے کہ مجھ سے ڈرو، میرے عذاب سے ڈرو. اب کم از کم کوئی 2-4 کشتیاں یا ہوائی بحری جہاز کوئی کھڑا ہوا ہوتا میرے استقبال میں، اور اگر نہیں تھا میں نے اپنے خرچے سے پہ کشتی لی ہے میں نے. ٹھیک ہے نا. ذمہ داری کس کی بنتی تھی اللہ؟ ذمہ داری تیری بنتی تھی کہ کشتی کا انتظام تیری طرف سے ہو. بھائی گورنمنٹ اگر کسی فوجی کو کسی مہم پہ بھیجتی ہے، اب جو امریکہ کے فوجی افغانستان آئے ہوئے ہیں ان کو باعزت واپس نکالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ بولو نا، امریکہ کی ذمہ داری ہے نا. تو تبھی تو فوجی کہہ رہے ہیں بھائی تم نے ہمیں عزت کے ساتھ جب بھیجا ہے تو عزت کے ساتھ پٹھانوں سے بچا کے نکالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ امریکہ کی ذمہ داری ہے نا. تبھی امریکہ قطر میں کوشش میں لگا ہوا ہے کہ بھائی یہ کسی طرح اپنی عزت بچا کے واپس آ جائیں گے. اور بالکل صحیح کر رہے ہیں امریکہ اپنے لحاظ سے، اس کا فرض بنتا ہے جب آپ نے فوجیوں کو بھیجا تو واپس بھی تو لے کر آؤ نا ان کو. تو بالکل میرے بھائی یہ بات ذہن میں آ سکتی تھی یونس علیہ السلام کے کہ اللہ یہ سب میں نے تیرے لیے کیا ہے، اب تیرا عذاب آ رہا ہے تو مجھے تو یہاں سے فرار ہونا ہے بستی سے، تو کشتی کا انتظام کرنا میرے ذمے نہیں ہے بلکہ کس کے ذمے ہے؟ تیرے ذمے. چلو میں نے اپنے خرچے پہ کر لی. اب اللہ تو خود ہی اگر ڈوب رہی، اول تو ڈوبنی نہیں چاہیے، تجھے تو یہ طاقت ہے کہ 100 آدمی بھی کشتی میں بیٹھ جائیں، جب تک تیری مرضی نہیں ہوگی کشتی کلٹی، بولو، نہیں ہوگی، یہ نہیں کلٹی ہو سکتی. دوسری آزمائش تو نے یہ اس آزمائش میں ڈال دے کہ کشتی کلٹی ہو رہی ہے. اور اگر کلٹی ہو بھی رہی ہے تو ایسے نالائق لوگ اس کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں. کار آمد تو صرف اس میں یونس علیہ السلام تھے، باقی تو سارے نالائق، کیونکہ مشرک لوگ تھے سارے، بت پرست، پان گٹکے والے، سگریٹ والے، تمباکو والے، سارے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تو پتہ نہیں کیا کیا نشہ کرتے ہوں گے، سارے ایک نمبر کے چور یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کشتی میں. تو اللہ ان میں سے کسی کو تو خود ہی جو ہے نا ڈلوا دیتا. اور قرآن اندازی ہو رہی ہے تو نام کس کا آ رہا ہے؟ میرا نام آ رہا ہے، جس نے ساری زندگی تبلیغ کی. تو اور پھر کمال یہ کہ بڑی آزمائش کیا کہ چلو کشتی میں اگر
چھلانگ لگا کے نیچے گرنا ہی تھا, ان لوگوں نے ڈال دیا, بھائی آپ کا نام آیا, آپ کو اترنا پڑے گا. تو تیرنے کا آپشن ہوتا ہے, کہیں تیرتے رہیں گے, کوئی ٹیلا آ گیا وہاں بیٹھ گئے, یا کسی نے دیکھ لیا کوئی رسی پھینک دی, جیسے یا کہیں کنارے پہ اتر گئے, جیسے ہی چھلانگ لگائی ہے ایک اور بڑی آفت, سمندر کی مچھلی نے آپ کو نگل لیا. کتنا خوف, ایک حرف زبان سے ناشکری کا نہیں نکل رہا پیغمبر کی, کہ اللہ مروا دیا تو نے. تو یہ کیا خوف ہوتا ہے, سمندر کا اپنا ایک خوف ہے بھائی, کبھی یہاں نہیں سمجھ میں آئے گا, جاؤ سمندر میں جا کے پتہ چلے گا. اور قرآن سے پتہ چلتا ہے رات کا وقت تھا, اندھیرا تھا, اندھیرے میں بہت, کیونکہ فنادا فی الظلمات, فی الظلمہ نہیں ہے کہ اندھیرے میں پکارا, اندھیروں میں پکارا. پتہ چلا کہ بہت سارے اندھیرے تھے, یعنی ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, ایک سمندر کی تہ کا اندھیرا, اور ایک رات کا اندھیرا. کس قدر خوف. بتاؤ آج کسی کو ایسی ٹینشن ملتی ہے؟ آج یہی ٹینشن ہے, ابا نے اس دن چپیٹ لگا دیا تھا کھینچ کے, اور بھائی تمیز سے بات نہیں کر رہا, بیگم کنٹرول میں نہیں ہے, اور مفتی صاحب کا بیان سن کے اللہ کی خاطر شادی کی تھی, پھنس گئے. ایک آدمی میرے پاس آیا, کہنے لگا مفتی صاحب میری بیوی کی نہ شکل اچھی ہے اور نہ بات کرنے کا انداز اچھا ہے. تو مجھے خود بتا رہا تھا, کہہ رہا اتنی بد اخلاق ہے. میں اس سے کہتا ہوں اگر تیری شکل بھی اچھی ہوتی نا, میں تیری بد اخلاقی برداشت کر لیتا. چلو یار, پتہ نہیں جھوٹ بول رہا تھا سچ بول رہا تھا, اللہ جانے. اب یہ کوئی ٹینشن ہے بتاؤ؟ اصل ٹینشن تو وہ ہے نا. اچھا لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ہو جاتا نا اچھا تھا, ہم سمندر میں ڈوب جاتے اچھا تھا. او بھائی ابھی ڈوب ہی نہیں رہے ہو اس لیے کہہ رہے ہو اچھا تھا, جب ڈوبنے لگو گے تو وہی کیفیت ہوگی. وہ جو پھندا آ گیا تھا نا درخت سے, ایک آدمی کہتا نا اللہ موت دے دے زندگی سے, تو وہ کسی نے پھندا پھینک دیا اوپر سے اور یہ کہا کہ میں اللہ ہوں, اس میں گردن ڈال لے اٹھا لوں گا. تو وہ کہتا ہے یہاں تو کوئی مذاق بھی نہیں کر سکتا ہے اللہ. تو وہ جب آتی ہے نا اپنے اوپر تو پھر یہ کنڈیشن ہوتی ہے. تو یونس علیہ السلام پر جو آزمائشیں آئیں, کتنی بڑی بڑی آزمائشیں, مچھلی کا پیٹ اور نگل گئی مچھلی. مچھلی اکثر ثابت نگلتی ہے, ذرا بھی شکایت, کیونکہ ہم بندے ہیں بھائی, ہماری جو ڈیوٹی ہے ہم نے وہ کرنی اور چھوٹا بن کے رہنا ہے. ہم نے اللہ کے سامنے یہ نہیں کرنا یہ کیا ہو رہا ہے, ایسا کیوں ہو گیا, میں تو تبلیغ کے لیے نکلا تھا, میرے ساتھ یہ ناانصافی. یہ نہیں ہوتا. یہ اصول قرآن کیوں یہ واقعہ ذکر کر رہا ہے؟ یونس علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ محبت کی چٹکیاں ہوتی ہیں. انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کو ستاتا ہے, اور یہ ستانا تکلیف برائے تکلیف نہیں, اس کے درجات کو بلند کرنا. یہ محبت کا اظہار ہے کہ میرا ایسا بندہ ہے, ایسا پیغمبر ہے, کتنی آزمائشوں میں ڈالا, زبان سے ایک حرف ناشکری کا نہیں نکل رہا, ساری اپنی طرف منسوب کہ میری غلطی ہے, میری غلطی ہے, میری غلطی ہے, میں غلط ہوں. تو قرآن کے الفاظ دیکھو, جب مچھلی نے نگلا ہے اور سمندر کی تہ میں گئی اندھیروں در اندھیرے, تو یونس علیہ السلام نے فنادا فی الظلمات, اندھیروں میں کیا پکارا, لا الہ الا انتا, اے اللہ تیرے سوا کوئی غلامی کے لائق نہیں ہے, میں تیرا غلام ہوں. انی کنت من الظالمین, میں ہی غلط ہوں, تو غلط نہیں ہے, مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں. ان کو احساس ہو گیا کہ میں جو بغیر پرمیشن کے آیا ہوں, شاید یہ اس لیے ہو رہا ہو میرے ساتھ. دیکھو اپنے آپ کو غلط ثابت کرنے کے لیے دلائل تراشے جا رہے ہیں. کوئی اللہ نے وہی تھوڑی کی تھی اس وقت کہ آپ غلط ہیں. بس اس عمل سے اندازہ ہو گیا کہ بھائی اور تو مجھے نہیں لگتا میرے سے کوئی گناہ ہوا ہو, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہے جس کی وجہ سے اللہ کیا ہے, مجھ سے ناراض ہے. تلاش کر رہے ہیں, کوئی اپنی مسٹیک تلاش کریں, اپنے آپ کو غلط کہیں. تو لا الہ الا انتا سبحانک, اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے. کیا مطلب, تو میرے ساتھ غلط نہیں کر سکتا, یہ میرا ہی کوئی عمل ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. تو تھوڑی غلط ہے, تو ہر عیب سے پاک ہے, تو ظالم تھوڑی ہے, میری غلطی ہے, میں غلط ہوں. کیا اللہ کے رحمت کے خزانے حرکت میں آتے ہیں. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ, قرآن کہہ رہا ہے مچھلی نے نگلا اس حال میں کہ یونس علیہ السلام اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے.
جب مچھلی کی نگل رہی تھی اس وقت بھی اپنے آپ کو ملامت کر رہے ہیں, اپنے آپ کو برا بلا کہہ رہے ہیں, میں غلط, میں نے غلط کیا. تو جب مچھلی کے پیٹ میں جا کے توبہ استغفار کی ہے تو اللہ کی صفت استغنا دیکھو. اللہ فرماتے ہیں لولا انہ کان من المسبحین, اگر یونس اپنی غلطی کا اعتراف نہ کرتے, للبث فی البطن الی یوم یبعث فی بطنہ الی یوم یبعثون, قیامت تک اسی کے پیٹ میں رہتے, وہ نہیں نکلتے. یہ اللہ کی صفت استغنا ہے کہ بھائی اللہ کو آپ ڈرا کے دھمکا کے یا اپنی غلطی کا اعتراف کیے بغیر اللہ پہ ڈال کے اللہ سے کچھ بھی منوا نہیں سکتے. اللہ کہتے ہیں ہمیشہ رہتے, لیکن اللہ کو پتا تھا نہیں ہے ایسا, وہ تو آزمایا. پیغمبر تو گناہ نہیں کر سکتے نا, تو یہ تو اللہ آزما رہے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے کہ میرے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ فَأَنبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ, ہم نے ایک میدان میں ان کو, جب انہوں نے توبہ استغفار کی ہے تو اللہ نے مچھلی کو حکم دیا ان کو نگل دے باہر, اور وہ مچھلی نے آپ کو ساحل سمندر پہ ڈالا ہے. اب اللہ کی رحمت کے خزانے, سمندر کے ساحل پر کچھ بھی نہیں تھا. اللہ فرماتے ہیں وہاں اپنی قدرت سے ہم نے درخت پیدا کر دیا جو ان کو کیا دے گا, چھاؤں. اب معجزے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے بھئی؟ اللہ آزمایا, اللہ نے کہا آزمائش میں پورا اترا یہ بندہ, میرے یہ نیک بندے آزمائش میں پورے اترے ہیں. اور اللہ نے اپنی قدرت سے درخت پیدا کر دیا اور حکم دیا جاؤ اپنی قوم کے پاس واپس جاؤ. قوم سے عذاب ٹل گیا. ہوا یہ تھا کہ جب یونس علیہ السلام کو یقین ہو گیا عذاب آ رہا ہے, تو یونس علیہ السلام جیسے ہی نکلے, وہ قوم تھی ہوشیار, اس کو اندازہ ہو گیا کہ بھائی یہ جب تک ہم میں تھے تو عذاب کا چانس نہیں تھا, یہ گئے ہیں تو اب واقعی آئے گا. تو عذاب دیکھے بغیر انہوں نے توبہ تائب شروع کر دی, تو اللہ نے وہ عذاب آنے والا ان سے کیا کر دیا, ٹال دیا. یہ ہے اللہ کی رحمت. اللہ کے غضب پہ کیا رہتی ہے, بولتے کیوں نہیں بھائی, غالب. تو یہ واقعہ بھی ثابت ہو گیا, رحمت ہمیشہ گراف اللہ کا اوپر رہتا. ہاں عذاب دیکھ لیتے اور مذاق اڑاتے, جیسے قوم عاد نے مذاق اڑایا. فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتہم, جب انہوں نے بادلوں کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا, پیغمبر بتا رہے ہیں کہ یہ عذاب ہے, تو کہہ رہے ہیں ھذا عارض ممطرنا, کوئی عذاب نہیں ہے بھائی, بادل تو آتے ہیں برستے بھی ہیں, کوئی نارمل. وہ تو آخری دم تک ڈٹے ہوئے تھے. اب کیونکہ اللہ کی صفت غضب بھی ہے, رحمت غالب تو رہتی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ غضب ختم ہی ہو گیا ہے. پھر اللہ نے عذاب بھیجا اس قوم پہ. 7 دن 8 راتیں تیز ہوائیں چلی ہیں, 8 دن 7 راتیں, اور ایسا اٹھا کے اس قوم کو پٹخائے کہ اللہ فرماتے ہیں کأنہم اعجاز نخل خاویہ. 1 ہفتے کے بعد ایسا لگ رہا تھا کھجور کے تنے ہیں جو اوندھے پڑے ہوئے ہیں, بڑے بڑے قداور لوگ تھے وہ. اللہ نے تو اس لیے میرے بھائی جب کوئی غم آئے, پریشانی آئے, تو واویلا نہ مچایا کرو, رونے دھونے کی اجازت ہے. یہ بے صبری نہیں ہے, جب انسان کو غم ہوتا ہے روتا بھی ہے, ہائے ہوئے بھی کرتا ہے, لیکن اللہ کو برا بلا کہنا شروع کر دینا, میرے ساتھ اللہ یہ کر رہا ہے, میرے ساتھ اللہ میں ہی میرا ہوں اللہ کو. آپ کا کام ہے غلامی, مانگتے رہنا ہے, مانگتے رہنا ہے, مانگتے رہنا ہے. اکثر ایک واقعہ علماء بتاتے ہیں, کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بزرگ حج کرنے جاتے تھے, حج کرنے کے بعد ندا آتی تھی قبول نہیں ہوا. کیا ندا آتی تھی؟ قبول نہیں ہوا. تو وہ دوبارہ چلے جاتے اگلے سال, جب حج کرتے پھر ندا آتی قبول نہیں ہوا, وہ پھر چلے جاتے. تو کسی نے کہا کہ آپ خود ہی بتاتے ہو کہ جب میں حج سے فارغ ہوتا ہوں آسمان سے ایک ندا آتی ہے کہ قبول نہیں ہوا, تو پھر کیوں جاتے ہو بار بار. تو انہوں نے کہا بھائی میرا کام ہے حج کرنا, اپنی کوتاہیوں کی اصلاح کرنا, قبول کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. اب اللہ سے تو لڑ تھوڑی سکتا ہوں, اور یہ بھی نہیں ہے کہ اب فنٹر نہیں بنو کہ اب تو ہم نہیں جائے گا بھائی, اب تھوڑی 2 دفعہ چلے گا, 3 دفعہ چلے گا, ہر دفعہ یہ آواز آ رہی ہے اب تھوڑی ہمارے پاس اور بھی دنیا میں غم ہے بھائی, یہ حج ہی کرتے رہیں گے کیا؟ یہ ہوتا اصل میں لوگوں کا یہ رویہ ہو گیا ہے. دعا میں بہت ہو رہا ہے یہ, یار ہم نے دعا, مفتی صاحب 6 دفعہ دعا مانگ لی پھر بھی فائدہ نہیں ہو رہا. اب یہی تھوڑی کہ دعا مانگتے بول نہیں رہے ہوتے, مفتی صاحب سے ڈر رہے ہوتے ہیں تو بھائی اتنا اللہ سے ڈر لو. وہ بعض تو بول بھی دیتے ہیں. تو بھائی 6 دفعہ 10 دفعہ 100 دفعہ دعا مانگنے میں کیا جا رہا ہے یار؟ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگنے سے زیادہ بھی کوئی مزیدار عمل ہو سکتا ہے؟ نہیں قبول ہو رہی, اہل اللہ کہتے ہیں نہیں قبول ہو رہی نا, اس میں مانگنے میں اور زیادہ مزہ ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں مانگنے میں یہ اللہ ایمان کا امتحان لے رہا ہے. تو ہم غیب پر ایمان کے دعوے دار ہیں, اللہ تو نہ قبول کر, ہم تو مانگتے رہیں گے, ہمیں مزہ اسی میں آتا ہے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, یہ تو میرا کام ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کی ذمہ داری ہے, یہ ہماری ٹینشن, یہ تو میں حضرت عمر کے الفاظ اپنی زبان میں بتا رہا ہوں, یہ ہماری ٹینشن ہے ہی نہیں, یہ تو اللہ کا کام ہے نا, قبول کرنا تو اس کا کام ہے. فرمایا مجھے اس کی فکر ہوتی ہے کہ دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. ایسا نہ ہو مایوسی اتنی پیدا ہو جائے کہ دعا مانگنے ہی کی توفیق چھن جائے, یہ ڈینجرس ہے, یہ خطرناک ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنے در سے محروم کر دیا, ہاتھ اٹھانے کی توفیق سلب کر لی. اور آج لوگوں میں یہ نظر آتا ہے دعا مانگنے کی توفیق نہیں مل رہی کیونکہ ان کی پوری نظر اسباب پہ ہوتی ہے, اللہ پہ نظر ختم. یہ بہت خطرناک ہے. دیکھو اسباب پہ نظر رکھو گے, ہو سکتا ہے اسباب اختیار کر کے کام تو ہو جائے, لیکن اللہ کی جب عدالت میں کیس لے کے جاؤ گے, فائل داخل کرو گے, وہاں سے جو کام جب منظور ہوگا نا, اس کام کی نوعیت میں اور آپ کے کام کی نوعیت میں زمین اور آسمان کا فرق ہوگا. جب اللہ کے سامنے کیس لے گئے, کام خراب بھی ہوگا تو بنے گا, اور جب اسباب پہ نظر رکھو گے بنے گا بھی تو ہو سکتا ہے اس میں خیر نہ ہو, یہ کوئی الٹا کام ہو رہا ہو. جس کام سے آپ نے اللہ کو نکال دیا اب اس میں خیر کی توقع نہ رکھیں. آپ بیمار ہوئے, صرف دواؤں پر اکتفا کیا ہوا ہے آپ نے, اللہ سے دعائیں نہیں مانگتے اور ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے کہ چھوڑو یار, جب میں آگمنٹن کھا رہا ہوں, جب میں یہ سیرپ پی رہا ہوں تو گورے بھی تو ٹھیک ہوتے ہیں نا بغیر دعا کے, کیا خیال ہے بھائی, وہ ٹھیک ہوتے ہیں تو مجھے دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے. تو عین ممکن ہے آپ ٹھیک ہو جاؤ, دوا اثر کرتی ہے, اللہ نے دنیا کو اسباب سے جوڑ دیا, لیکن یہ ٹھیک ہونا بھی آپ کے لیے نقصان کا ذریعہ بن سکتا ہے. اور آپ دعا مانگو دوا کے ساتھ, ہو سکتا ہے آپ ٹھیک نہ ہو, لیکن پھر ٹھیک نہ ہو کے بھی اس میں اللہ کیا ڈال دے گا, بولو نا, خیر ڈالے گا. اللہ اس میں خیر ڈالے گا. جیسے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے داخل کیا ہے ان کے درجے کو اور بلند کرنے کے لیے. اگر یونس علیہ السلام کے ساتھ یہ مچھلی والا واقعہ نہ ہوتا تو شاید یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں نہ ہوتا, کیونکہ پیغمبر تو لاکھوں آئے ہیں نا, سب کا تذکرہ تھوڑی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یونس کی فضیلت الگ سے بیان کی ہے, فرمایا لا تفضلونی علی یونس, مجھے یونس پر فضیلت مت دو. حالانکہ دیکھو یہ تو اجماعی عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی تمام پیغمبروں سے افضل ہیں, لیکن کیا مطلب نام لے کے میرے مقابلے میں یونس کو نہ لے کر آؤ کہ میں ان سے زیادہ افضل ہوں. کیوں؟ کیونکہ اس میں اس بات کا امکان تھا کہ شاید اس واقعے کی وجہ سے لوگ یونس علیہ السلام کی توہین نہ کر رہے ہوں کہ وہ اللہ کی پرمیشن کے بغیر چلے گئے تھے. تو کہیں اس واقعے کو بنیاد بنا کے لوگ ایسا نہ ہو کہ کہیں کہ ہمارے نبی تو افضل ہے, یونس علیہ السلام افضل نہیں ہے, کیونکہ ہمارے نبی تو بغیر پرمیشن کے کوئی کام نہیں کیا اور یونس علیہ السلام تو اللہ کی پرمیشن کے بغیر چلے گئے تھے. تو اس لیے نبی نے اس کانسیپٹ کو درست کرنے کے لیے, کلیئر کرنے کے لیے کہ کہیں تمہارے ذہن میں یہ چیز نہ ہو, اس لیے کیا مطلب حدیث کا کہ یونس علیہ السلام کا نام لے کے دونوں کو مجھے ان کے مقابلے میں لا کے کھڑا مت کرو, اور یہ مت کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یونس سے افضل ہیں. حالانکہ افضل ہیں, لیکن جہاں بھی حضرت یونس کی توہین کا ذرہ برابر بھی شائبہ نکلتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ جو کچھ یونس علیہ السلام کے ساتھ ہوا یہ اصل میں آپ کو بلند مرتبہ دینے کے لیے ہوا تھا, اور یہ بتانے کے لیے ہوا تھا کہ اللہ کی صفت استغنا کیا ہے, اور یہ بتانے کے لیے کہ اللہ سے لڑ کے کوئی چیز نہیں لی جا سکتی, اور یہ بتانے کے لیے کہ غموں میں, ٹینشنوں میں, پریشانیوں میں اللہ کے نیک بندوں کا رویہ کیا ہوتا ہے. اور میں آپ کی جنرل نالج کے لیے ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ جس کا یہ لائف اسٹائل ہوگا نا وہ ٹینشنوں میں بھی خوش رہے گا, ویسے ہی ٹینشن ختم کر لیتے ہیں اللہ اس سے, کیونکہ وہ ہر ٹینشن کو کس کی طرف سے سمجھ رہا ہے, اللہ کی. تو جب اللہ ہمارا ہے اور وہ اپنے بندوں کا اچھا چاہتا ہے تو اس میں ٹینشن دے کے بھی ہماری کیا ہوگی, اس میں خیر ہی ہوگی. اس نے یعقوب علیہ السلام سے جو بیٹا چھینا تو یعقوب علیہ السلام کو نوازنے کے لیے چھینا. یوسف علیہ السلام کو جو بچپن میں باپ سے الگ کر دیا مصر کا بادشاہ بنانے کے لیے کیا اس نے, نہ چھنتے نہ بادشاہ بنتے. تو ہمارا کام ہے ہر برائی اپنے کھاتے میں ڈالیں, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے, اور ہر اچھائی کس کی طرف منسوب کریں, اللہ کی طرف. دیکھو جن بھی یہ چیز جانتے ہیں, حالانکہ جن میں تو شر غالب ہوتا ہے, لیکن اس معاملے میں جن ہی ہم سے اچھے.
سورہ جن میں ہے کہ 28ویں پارے میں 29ویں پارے میں ہے نا سورہ جن, اس میں اللہ تعالیٰ نے جنات کی تبلیغ کا تذکرہ کیا ہے. ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے تہجد میں, مسجد جن وہاں مکہ میں موجود بھی ہے. تو جنات کا ایک وفد وہاں سے گزرا, انہوں نے جب قرآن سنا تو بڑے حیران ہوئے, یہ تو بالکل ویسا کلام ہے جیسا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی تورات اور حضرت عیسیٰ پہ انجیل, یہ تو بالکل ویسا کلام ہے. یعنی ان کو اندازہ ہوا کہ یہ پیغمبر ہیں, وہ ہو سکتا ہے جن بھی پڑھے لکھے ہوں, یعنی اہل کتاب میں سے ہوں. تو وہ اچھا اس میں توحید کا بیان بھی تھا, تو وہ جنات جا کے اپنی قوم کو تبلیغ کرنے لگے. اچھا پھر ایک اور واقعہ یہ ہوا تھا کہ جنات جب آسمانوں پہ جاتے تو شہاب ثاقب کے ذریعے ان کا آسمانوں پہ داخلہ بند کر دیا گیا. تو یہ خبر بھی جنات میں پھیل گئی کہ پہلے ہم جاتے تھے کچھ نہیں ہوتا تھا, اب جانا روک دیا جا رہا ہے. یہ جو شہاب ثاقب ہوتے ہیں نا چنگاریاں, اس پہ سائنسدان اعتراض کرتے ہیں یہ تو ویسی رگڑ لگنے سے وہ یعنی ستاروں کی ایک ٹکڑے سیاروں کے ٹکڑے ٹوٹتے ہیں, رگڑ دگنے سے یہ ہوتا ہے. تو یہ کوئی اسلام کے منافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی جن کو مار سکتے ہیں, اس کے فرشتے کسی جن کو مار سکتے ہیں اس کے ذریعے, اور رگڑ بھی لگے اور وہ جل بھی جائے اور جن بھی مر جائے, تو اس میں کون سا کوئی وہ ہمیں جن تھوڑی نظر آ رہا ہے, ہمیں تو وہ شہاب ثاقب جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جب بھی شہاب ثاقب ٹوٹے تو کوئی جن ہی مر رہا ہو, اس سے اتفاقی حادثہ بھی ہو سکتا ہے. یہ تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ جب بھی آسمان پہ آپ کو رگڑتا ہوا ستارے کا ٹکڑا نظر آئے گا تو وہ جن ہی ہے جس کے پیچھے جا رہا ہے. وہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جنات کا تعاقب ہوتا ہے اس کے ذریعے. تو یہ نبی کے دور میں ہوا, اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب قرآن کی آیتیں نازل ہوئی نا کہ جنات نے کہا کہ ہم جب جاتے ہیں تو شہاب ثاقب آتا ہے, تو اس پر کسی مشرک نے اعتراض نہیں کیا کہ یہ تو پہلے بھی آ رہے تھے, اب تھوڑی آ رہے ہیں, کوئی نیا واقعہ تھوڑی ہے, یہ تو پہلے بھی آ رہے ہیں. تو جنات نے یہ کہا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا اوپر داخلہ بھی کیا ہو گیا, منع ہو گیا, تو دنیا میں کوئی بڑا واقعہ ہوا. تو واقعہ انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ قرآن نازل ہو رہا ہے اور یہ کوئی دنیا میں نیا مذہب آیا ہے اور یہ پیغمبر ہیں, تو انہوں نے جا کے اپنی قوم کو تبلیغ کی, جس کا سورہ جن میں تذکرہ ہے. تو تبلیغ میں انہوں نے یہ الفاظ کیے کہ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا, ہم پہلے کی طرح جب آسمانوں پہ جاتے ہیں تو ہم اس میں پہرے دیکھ رہے ہیں اور شہاب ہے, پتھر ہیں جن سے ہمارا تعاقب ہو رہا ہے. تو یہ کچھ کام ہوا ہے. آگے کیا کہتے ہیں, اِنَّا لَا نَدْرِي, ہمیں نہیں پتا, یہ جو دنیا میں عجیب سا کام ہوا ہے نا, لا ندری, ہمیں معلوم نہیں ہے, اشر ارید بمن فی الارض, کہ جو لوگ زمین میں رہتے ہیں ان کے ساتھ برائی یعنی شر کا ارادہ کیا گیا ہے, ام اراد بہم ربہم رشدا, یا اہل زمین کے جو رب ہیں اس رب نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے. آپ کا آئی کیو لیول اگر اچھا ہوتا تو مزہ آ جاتا آپ کو. ترجمے سے بات سمجھ میں آئی؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں, ہمیں نہیں پتہ یہ جو نیا واقعہ ہوا ہے, اہل زمین کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے, پیسو وائس فعل مجہول, یا اللہ نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے. بھائی یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا یا شر کا ارادہ کیا ہے. شر اور خیر دونوں کی نسبت کس کی طرف کرتے, اللہ کی طرف, کہ پتہ نہیں اللہ اب انسانوں سے اچھا چاہ رہا ہے یا کوئی عذاب آنے والا ہے یا کوئی کچھ اچھا ہونے والا ہے, ہمیں نہیں پتہ لیکن کچھ ہونے والا ہے. نہیں آ رہی بات؟ ارے بھائی جنات کو جب یہ واقعہ ہوا نا, اوپر جانا بند ہو گیا آسمانوں پہ, تو جن آ کے آپس میں گول میز کانفرنس بلائی. انہوں نے بولا کہ بھائی کچھ کام عجیب سا ہو رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے, یا تو کوئی بہت اچھا ہوگا یا کچھ برا ہو رہا ہے. یعنی کچھ نہ کچھ تو ابھی کائنات میں نیا ہوگا, اس زمین پہ کچھ نیا ہوگا. بمن فی الارض, اہل زمین کے ساتھ کچھ نیا ہونے والا ہے. اب یہ نہیں پتا کہ اچھا ہونے والا ہے یا برا, تو یا تو دونوں میں اللہ کا نام نہ لیتے, یہ کہتے ہمیں نہیں پتا اچھا ہونے والا ہے یا برا ہونے والا, یا اگر اللہ کی طرف نسبت کرنی تھی تو یہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ اللہ اچھا کرے گا یا اللہ ان کے ساتھ کیا کرے گا, برا کرے گا. بھائی جو بھی کرے گا اللہ ہی کرے گا نا. یا تو اللہ کی طرف منسوب کرو اچھائی کو بھی اور برائی کو بھی, کہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ نے جو آسمان میں پہرے لگا دیے ہیں تو اب اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل زمین کے ساتھ کچھ بہت اچھا کرے گا یا اللہ ان کو سزا دے گا, کوئی برا ہوگا ان کے ساتھ. لیکن جنات کا انداز دیکھو, وہ کہہ رہے ہیں جب برائی کی بات آئی تو اللہ کا نام درمیان سے غائب کر دیا,
اشر اریدا، اریدا جو میرے تفسیر کے لیکچر سن رہے ہیں نا اسپیچز چینل پہ، ان کو پتہ ہے اریدا اکریما کی طرح ہے، پیسو وائس، ارادہ کیا گیا ہے. کس نے کیا یہ نہیں بتا رہے، کیا تو اللہ نہیں ہے. برائی کا ارادہ کیا گیا ہے زمین والوں کے ساتھ یا اللہ نے اچھائی کا ارادہ کیا ہے؟ اب آئی سمجھ میں؟ اب بھی اگر نہیں سمجھ میں تو آئی کیو لیس لوگ ہیں آپ لوگ. پھر وہی پہلی ہے کہ وہ جو سیٹھ صاحب تھے نا، بے وقوف تھے، اپنے شاگرد سے کہہ رہے ہیں، اپنے ملازم سے، کہ ایسی پہیلی پوچھ کہ اس کا جواب میں بتا سکوں، ورنہ بے عزتی ہو جائے گی نا. اور اگر نہیں بتایا نا میں نے اس پہیلی کا جواب تو میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، تیری گردن اڑا دوں گا میں. اب پہلی پوچھ لیکن آسان، تاکہ میری عزت بھی ہو جائے کہ بھائی سیٹھ نے پہلی کا جواب دیا ہے. جب جواب دوں گا عزت ہوگی، بھائی بڑے ذہین ہیں آپ. تو آہستہ سے اس کو کان میں کہہ دیا کہ ایسی پوچھنا کہ مجھے جواب اس کا آ بھی جائے، اتنی مشکل نہ ہو. اب یہ جو ملازم تھا نا، یہ گرو کہتے ہیں نا اس کو، گرو کہتے ہیں کیا چیلا کہتے ہیں؟ چیلا یا چیلا. بچہ بڑا ہوشیار ہے ماشاء اللہ. چیلا. تو وہ چیلا کے اب سوچنے لگا کہ یار ایسی پہلی پوچھو کہ بہت آسان ہو. اب اس نے پہلی سوچ کے آیا. سرائکی میں یہ لطیفہ ہے اصل میں، دیکھو ہک چانٹ مرے سا سدھا تھیا ویسے، یہ میں نے ایک لفظ سیکھا ہے ابھی سرائکی کا. اب کسی کا مطلب نہ پوچھنا، وہ چماٹ لگا دے گا آپ کو کھینچ کے. دیکھو ہک چانٹ مرے سا سدھا تھیا ویسے، ٹھیک ہے نا. تو یہ کسی سے کہنا نہیں، ورنہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ جو تھا نا، اس میں اس نے پہلی سوچی. اس نے کہا حضور، اب مجھے پوری سرائکی تو آتی نہیں نا، وہ ہمارے حضرت سرائکی میں سناتے تھے یہ لطیفہ، وہ مزہ سرائکی میں ہی ہے. خیر، ہک مخلوق ہے، پونچھ گھمیندی ہے، چولہے کے گرد گھومدی ہے تے میاؤں میاؤں کرندی ہے. ہیں بھائی، پونچھ بلی ہے نا، سب کو پتا ہے بھائی، اور چولہے کی گرد اکثر گھومتی ہے، اور آخر میں کمبخت نے یہ بھی بتا دیا کہ میاؤں میاؤں کرندی ہے، کہ یار ایسا نہ ہو یہ کوئی شیر اور چیتا کو لے آئے. اب یہ کھوپڑی اس کی کام نہیں کر رہی نا، ٹھیک ہے، آئی کیو. اب یہ گھنٹہ بیٹھ کے سوچ کے کہتا ہے یار کس مصیبت، کہہ رہے ککیڑ مرغا نا. اب یہ جو چیلا تھا نا، اس نے بولا اگر میں نے بول دیا نا کہ یہ غلط ہے تو میری تو ایسی کی تیسی. اور یہ تھا ڈیڑھ ہوشیار. یہ اگر یہ کہہ دیتا کہ جی یہ جو ہے کیا نام ہے صحیح جواب دیا، تو اس کو یہ شبہ تھا کہ جو میرا گرو ہے وہ کہے گا کہ یہ شاید 2 نمبری کر رہا ہے. تو اس نے بڑی چالاکی سے کام کیا. اس نے بولا حضور لگتا ہے کسی نے دسیا ہے، یعنی اتنی مشکل پہلی میں نے پوچھی تھی اور آپ نے بالکل درست جواب دیا، یہ کسی نے یقیناً آپ کو بتایا ہے. تو جواب کہتے ہیں نہیں، عقل جی دوڑ ہے. عقل کی دوڑ ہے بھائی، ادھر کیا ہے یہ؟ عقل جی دوڑ ہے. ہمارے ادھر ایسی پڑھتے تھے، عقل جی دوڑ ہے، عقل کی دوڑ ہے بھائی یہ. تو میں نے اتنی ڈیٹیل میں آپ کو بتایا، اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جنات کیا کہہ رہے ہیں؟ انا لا ندری، ہمیں نہیں پتا، اشر ارید بمن فی الارض، کے زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا رب نے خیر کا ارادہ کر لیا ہے. تو کتنی تمیز ہے جنات میں، ہے وہی. حالانکہ شر کا ارادہ بھی اگر کیا ہے تو اللہ نے کیا ہے، خیر کا ارادہ بھی کیا ہے تو کس نے؟ لیکن قرآن جنات کے ان الفاظ کو نقل کر کے، قرآن نا سمندر ہے، بہت سارے مضامین قرآن میں ہوتے ہیں، ایک ایک آیت میں بہت ساری چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں. تو یہاں یہ جہاں یہ بات ثابت ہو رہی ہے، تبھی تو فقہاء نے بیان کیا نا کہ قرآن اور حدیث سے استدلال 4 طریقوں سے ہوتا ہے: عبارت النص، اشارت النص، اقتضاء النص اور دلالت النص. 4 طریقے ہیں جہاں سے فقہاء قرآن و سنت سے مسائل نکالتے ہیں، جو اصول فقہ میں پڑھائے جاتے ہیں. جو آج کل جو نئے محقق آ رہے ہیں نا مارکیٹ میں، انہوں نے ان میں سے کوئی اصول بھی نہیں پڑھا ہوتا. تو اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے قرآن تمیز بھی سکھا رہا ہے ہمیں کہ جنات سے تمیز سیکھ لو، ہمیشہ شر کی نسبت اپنی طرف کرو. صحیح ہے نا؟ میری وجہ سے ایسا ہوا، یہ ساری خرابی کس کی وجہ سے ہوئی ہے؟ میری وجہ سے ہوئی ہے.
بھائی میری کوئی کوتاہی ہے جس کی وجہ سے شکست ہوئی ہے. جیسے غزوہ احد میں شکست ہوئی تو صحابہ نے تو اپنے آپ کو جھونک دیا تھا, شکست ہو گئی تو قرآن نے کیا کہا, تمہاری وجہ سے ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, تم نے پیغمبر کی اس معاملے میں اطاعت نہیں کی. صحابہ نے یہ نہیں کہا واہ ہم مدینہ چھوڑ کر آ گئے پیغمبر کے لیے, ہے بھائی اتنے ساری ہم نے قربانیاں دے دیں اور اسباب کی دنیا میں کامیابی کی امید نہیں تھی, پھر بھی ہم نے اپنے آپ کو میدان جنگ میں لے جا کے جھونک دیا. اب ایک گھاٹی پہ اگر 50 آدمیوں کے میں سے چند لوگوں نے اگر امیر کی اطاعت نہیں کی تو اس کی ہم سب کو اتنی بڑی سزا مل رہی ہے. دوسرے کوتاہی تو انہوں نے کی ہے اور قرآن کہہ رہے کہ تم نے کی ہے, سب کی طرف نسبت کیوں کی جا رہی ہے؟ صحابہ نے ایسا کوئی لفظ زبان سے نہیں نکالا, کچھ بھی نہیں نکالا صحابہ نے, اے اللہ ہماری غلطی ہے, ہم استغفار کرتے ہیں, آئندہ یہ کوتاہی نہیں ہوگی. تو کیسا کامیابی کے اصول ہیں یہ. تو بھائی دیکھو دنیا میں آپ کو اللہ کی مان کے چلنا ہے, آخرت میں پھر اللہ آپ کی مان کے چلے گا, سمجھ رہے ہو نا. پھر آخرت میں اللہ کہے گا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, تمہیں زبان سے نہیں بولنا پڑے گا, جو دل میں تمہارے خیال آئے گا نا, خواہش پیدا ہوگی, اس دل کی خواہشات کو اللہ وہاں پورا کرے گا. دنیا آزمائش کی جگہ ہے, پیڑے کھانے کی جگہ نہیں ہے, یہاں آزمائشیں ہیں, اور اگر کوئی آزمائش نہیں ہے تو یہ خود ایک آزمائش ہے. آپ کہہ سکتے ہیں فلاں تو بڑی ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہے, وہ تو کوئی آزمائش ہی نہیں ہے. او بھائی یہ ہنسی خوشی زندگی خود ایک آزمائش ہے کہ یہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اسے نہ کوئی بیماری ہے, اس کا گھر بھی ہے, اس کے بیوی بچے بھی ہیں, اس کو سکون بھی ہے, گھر میں آتا ہے بیگم تمیز سے بات کرتی ہے, اور جناب گھر سے باہر نکلتا ہے تو بیگم پوچھتی نہیں ہے واپسی پہ کہ انڈے کیوں نہیں لے کر آئے, کوئی کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے. یہی ہو رہا ہے نا آج کل. اور جناب ابا بھی ٹھیک ہیں, اماں بھی ٹھیک ہیں, ملک کی حالات بھی ٹھیک ہیں, بے روزگاری بھی نہیں ہے, بلب کے والدین کو گالیاں دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے, لائٹ بھی نہیں جا رہی ہے, پنکھا بھی چل رہا ہے, بٹن دباؤ پنکھا چلتا ہے. جیسے آسٹریلیا میں تو یہی ہوتا ہے, بٹن دباتے تھے پنکھا چل جاتا تھا وہاں پہ. میں حیران ہوتا تھا یار, ہم تو دیکھتے ہیں ٹرائی کر کے چلا کہ نہیں چلا, ایسا ہی ہوتا ہے نا, چل گیا اے اللہ تیرا شکر ہے, نہیں چلا کوئی بات نہیں, لائٹ آنے والی ہے تھوڑی دیر میں آ جائے گی. جنریٹر چلاؤ, کھینچو پھر اس کو جا کے, کتنے تو چپک کے مر گئے جنریٹر سے بیچارے اس چکر میں. تو کوئی ٹینشن اگر نہیں ہے تو بھی بڑی ٹینشن ہے بھائی. کہیں اللہ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی پکڑ آنے والی ہے, اللہ کی کوئی بہت بڑی پکڑ نہ آنے والی ہو, اس لیے ڈرنا ہے. تبھی کہتے ہیں نا الایمان بین الخوف والرجاء, خوف اور امید کے درمیان ہے ایمان. اللہ کی نعمتوں پہ خوش بھی ہونا ہے لیکن خوف کے ساتھ, اترانا نہیں ہے, خوف کے ساتھ. یار اللہ نے مجھے گاڑی بھی دے دی, گھر بھی دے دیا, بیوی بچے بھی دے دیے, روزگار بھی اچھا ہے, صحت بھی اچھی ہے, سب کچھ ہی مجھے مل گیا, تو کہیں یہ استدراج نہ ہو, اللہ کی طرف سے ڈھیل نہ ہو, کیونکہ فرعون کو بھی سب کچھ مل گیا تھا. صحابہ میں تو ایسا بھی ہوتا تھا جب ان کے سامنے اچھے مرغن کھانے آتے رونا شروع کر دیتے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے نبی کا جو ساتھ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے اعمال کا بدلہ کہیں دنیا میں ہی تو نہیں دے دیا, ایسا تو نہیں آخرت میں نہیں ملے گا, اس سے ڈر جاتے تھے وہ. اور آج ہماری حال دیکھو, ہماری حالت دیکھو, خوشی ملتی ہے تو اترانے لگتے ہیں, دوسروں کو نیچا دکھانے لگتے ہیں, اور ایسے سمجھتے ہیں ہم سے بڑا فنٹر دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں, اور اعمال سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. خوشی ملی ہے نا تو اعمال سے کیا ہو جاتے ہیں پیچھے, اور غم ہوتا ہے تو واویلا کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے قرآن نے کہا ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا, کہ انسان کو جب شر پہنچتا ہے جزوعا, جزا فضا شروع کر دیتا ہے, واویلا, ہائے میرے رب نے یہ کر دیا, ہائے میرے اللہ نے یہ کر دیا میرے ساتھ, میں ہی ملا تھا ٹینشن دینے کے لیے. اور جب خوشیاں ملتی ہیں منوعا, اللہ فرماتے ہیں کنجوس بن جاتا ہے, میرا مال میں خرچ نہیں کروں گا, میں غریبوں کا خیال نہیں کروں گا, میرا پیسہ ہے, میری محنت ہے. تو کہیں الا المصلین, فرمایا کچھ لوگ ہیں جو معتدل ہوتے ہیں کہ جب غم پہنچتا ہے تو صبر کرتے ہیں, خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کی اطاعت میں اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اور وہ کون لوگ ہیں؟ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون, وہ نمازی جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, اور والذین هم من عذاب ربهم مشفقون, آخرت کا سوچ سوچ کے ڈرتے رہتے ہیں. لفروجہم حافظون, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, سوائے اپنی بیویوں کے کسی اور کے پاس نہیں جاتے. لاماناتہم وعہدہم راعون, اپنے ایگریمنٹ کے پابند ہوتے ہیں, کسی کو زبان دے کے پیچھے نہیں ہٹتے معاہدوں کے.
تو اللہ نے جو خوف جن کے دل میں ہے نا ان کی یہ صفات بیان کی ہیں, فرمایا یہ نارمل لوگ ہوتے ہیں. یہ کیا ہوتے ہیں؟ نارمل. آج کسی نے بتایا کہ وہاں ایک افغانی آئے ہوئے تھے, وہ کہنے لگے کہ ہم نے وہاں امریکیوں کو دیکھا ہے کہ جب ان کی لڑائی ہوتی تھی نا وہاں افغانستان میں, تو ادھر افغانی جب شہید ہوتے ہیں تو ان کے دوسرے جو بھائی ہیں نا وہ صبر کرتے ہیں, بھائی شہید ہو گئے, اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے. انہوں نے کہا کہ جب کوئی امریکی قتل ہوتا ہے تو چیخ چیخ کے رو رہے ہوتے ہیں فوجی. تو یہ ایک اسلام کا ایک صاف نظر آتا ہے کہ مسلمان غم کیسے جھیلتا ہے, اور جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے, حالانکہ ان کی فوج میں موٹیویشنل اسپیکر بہت ہوتے ہیں جو ان کو موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں ملک, لیکن وہ کہتے ہیں ذرا سا زخم ہوتا ہے ایسا چیختے ہیں. ہمارے ہاں بچے بھی ایسے نہیں روتے جیسے فوجی رو رہے ہوتے ہیں, ایسا چیخ رہے ہوتے ہیں اور ایسا ایک دوسرے کے گلے مل رہے ہوتے ہیں, یار تیری ٹانگ ٹوٹ گئی, ہاں ہاں ہاں. وہ تو ایسے کئی لوگوں نے بتایا جو بھی آتے رہتے ہیں نا وہاں سے آنا, جو افغانی تو آتے ہیں یہاں تجارت کے لیے, تو کہتے ہیں ہم جب دیکھتے ہیں نا اس طرح کہیں لڑائی ہو رہی ہو افغانیوں میں اور ان میں جو آپس میں لڑائی ہو رہی ہے, تو اس میں یہ منظر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ چیخ رہے ہوتے ہیں اور جب ان کے زخم ہوتے ہیں تو کچھ بھی نہیں, آرام سے بیٹھے ہوئے, تھوڑا کرار ہے بس اور کچھ نہیں. یہی حال میتوں پہ بھی ہے. آپ دیکھ لو, دیندار اگر واقعی دیندار ہے وہ میت پہ چیخو پکار نہیں کرتے.